نفس کی کر لی، کچھ رواج کی کر لی، کچھ زمانے کے چلن کی کر لی، تو یہی تو شرک ہے۔ یہ شرک ہے، عمل کا شرک۔ اسی طریقے سے اجتماعی نظام میں جب تک کہ پورا نظام اللہ کی اطاعت کے تابع نہ آ جائے، سیاست ہو تو اس کے تابع ہو، قانون ہو تو اس کے تابع ہو، عدل کا نظام ہے تو اس کے تابع ہو، معیشت ہے تو اس کے تابع ہو، سماجی نظام ہے تو اس کے تابع ہو، آئلی نظام ہے تو اس کے تابع ہو، جب تک کہ اجتماعی نظام پورا کا پورا اللہ کی اطاعت کے تحت نہیں آ جاتا، در حقیقت توحید کا تقاضا اجتماعی سطح پر پورا نہیں ہوگا۔ اسی کا نام ہے اقامت دین، اسی کا نام ہے تکبیر رب، اسی کا نام ہے اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، پورے کے پورے نظام اطاعت پر اللہ کی اطاعت کو غالب کر دیا جائے۔ اسی کا نام ہے لیکون الدین کلہ للہ، کہ پورا کا پورا نظام اطاعت اللہ ہی کے تابع ہو جائے۔ اسی کا نام ہے اعلاء کلمت اللہ، جو حضور نے فرمایا کہ اصل مجاہد وہ ہے جو جنگ کرتا ہے نہ مال غنیمت کے لیے، نہ اپنی بہادری کے اظہار کے لیے، نہ وہ کسی قومی یا قبائلی عصبیت کی بنیاد پر، بلکہ صرف اس لیے لتکون کلمت اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے اونچا ہو جائے، اللہ کی بات سب سے بالا ہو جائے۔ یہ جو عمل ہے، اس کے لیے پہلا قدم کیا ہوگا؟ دیکھیے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، میں چاہتا ہوں دو چار کی طرح بات سمجھ میں آئے۔ سب سے پہلا کام کیا ہے کہ میں اور آپ خود اللہ کے بندے بنے۔ اگر یہ ہم نہیں کر رہے اور ہماری اپنی اطاعت میں ابھی شرک کا رنگ ہے، ہماری اپنی محبتوں میں ابھی شرک کی آمیزش ہے، تو اس سے اگلا قدم اٹھنے کا سوال ہی نہیں۔ ہماری بندگی، ہماری اطاعت، ہماری عبادت اللہ کے لیے ہو، اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ اگلا قدم کیا ہوگا؟ اب اسی کی دعوت دیجئے، اسی کو عام کیجئے، لوگوں کو، اوروں کو بھی یہ بات کہیے کہ اللہ کے بندے بنو، اپنے خواہشات کی بندگی ترک کرو، اور کسی کی اطاعت جس میں معصیت آ رہی ہو اللہ کی، اس کو ترک کر دو، خدا واحد کی بندگی اختیار کرو۔ یہی دعوت ہے تمام انبیاء کرام کی۔ قرآن مجید میں آپ پڑھ جائیے، کتنی ہی صورتوں میں ایک ایک رسول کا نام لے کر فرمایا گیا ہے، ان سب کی ایک ہی دعوت تھی۔ نوح ہو، ہود ہو، صالح ہو، شعیب ہو، ابراہیم ہو، لوط ہو، موسیٰ ہو، عیسیٰ ہو، محمد الرسول اللہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام۔ دعوت کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یا یہ کہ الفاظ تھوڑے سے بدل جاتے ہیں، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت کس کے ذریعے ہوگی؟ اللہ کا قانون کس کے ذریعے معلوم ہوگا؟ اللہ کی مرضی اور نامرضی جو ہے اس کا علم کس کے ذریعے حاصل ہوگا؟ اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ وہ اللہ کا رسول ہے۔ جو بھی رسول وقت کا ہے اس کی اطاعت لازم ہے، اس لیے کہ اس کی اطاعت در حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اس کی اطاعت کس کی ہے؟ ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو تمام رسولوں کی دعوت آئی ہے اسی عنوان سے، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور میری اطاعت کرو۔ قرآن مجید کیوں نازل ہوا؟ کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری بندگی کریں۔ یہ دعوت جو ہے اس کا مضمون آیا ہے اگلی سورت میں، سورہ حامیم سجدہ میں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جس نے اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی بندگی کی دعوت دی، لوگوں کو پکارا اس بات کی طرف کہ حرص و ہوا کی بندگی کو چھوڑو، خواہشات کی غلامی سے آزادی حاصل کرو، غیر اللہ کی اطاعت کا قلادہ گردن سے اتار کر پھینکو، ہر اطاعت کے خلاف بغاوت کرو، صرف ایک اللہ کی اطاعت، ہاں جو اطاعت اس کے تابع ہو اس اطاعت کو قبول کرو۔ یہ دعوت جو ہے ایک اعتبار سے بڑی باغیانہ دعوت ہے، اس لیے کہ دنیا میں جس کسی نے اپنی خدائی کا تخت جمایا ہوا ہے، وہ فرعون ہو، وہ نمرود ہو، جو کوئی بھی حاکمیت کا مدعی بن کر بیٹھا ہوا ہے، جو کوئی بھی اس بات کا مدعی ہے کہ ملک ہمارا ہے، ہماری مرضی چلے گی۔ آج کا تصور جمہوریت یہی تو ہے، عوامی حاکمیت، عوام کے پاس سوورنٹی ہے، عوام مالک ہیں، لہذا عوام کے نمائندے جو چاہیں قانون بنا دیں۔ وہ دو مردوں کو شادی کا حق دے دیں تو وہ دو مرد جو ہے میاں اور بیوی کی حیثیت سے رہ سکیں گے۔ وہ اگر ہم جنسی کو جائز قرار دے دیں، ہم جنسی جائز ہو جائے گی۔ وہ شراب کو چاہے تو بند کر دیں، چاہے تو اس کو کھول دیں، جیسے کہ امریکہ میں ہوا کہ پروہیبیشن ایکٹ بھی انہوں نے پاس کیا اور پھر اس کے لیے راستہ کھول دینے والا قانون وہ بھی انہی کا پاس کرتا ہے۔ یعنی یہ کہ قانون سازی کا اختیار مطلق عوام کے ہاتھ میں ہے، جو عوام کے نمائندوں کے ذریعے سے بروئے کار آئے گا۔
اگر یہ ہے تو یہ بھی بغاوت، اللہ سے بغاوت، اللہ کی حاکمیت کے خلاف اعلان جنگ۔ اب اس کے خلاف بغاوت یہ ہے دعوت بندگی رب، اللہ کے بندے بنو، ہر اطاعت سے، ہر غلامی سے، ہر چاہے وہ اپنے نفس کی ہو، اپنے خواہشات کی ہو، یا کسی مدعی حاکمیت کی ہو، جس کی بھی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد ہے، اس سے اپنے آپ کو آزاد کرو۔ اقبال نے اسی کو کہا تھا بڑے خوبصورت انداز میں، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ صرف ایک اللہ کا بندہ بننا کتنی بندگیوں سے نجات دلانے والی شے ہے، لیکن اس کے لیے بڑی ہمت اور بڑی جرأت کی ضرورت ہے، بڑی استقامت کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اسی سورہ حامیم السجدہ میں فرمایا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جو لوگ یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائے، اس پر استقامت دکھائے، اس پر وہ خم ٹھوک کر کھڑے ہو جائے، اس کے خلاف کسی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، نہ اپنے نفس کی نہ کسی اور کی، نہ داخل سے نہ خارج سے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ نہ کوئی غم کھاؤ، نہ کوئی رنج اور افسوس کو قریب آنے دو، خوشیاں مناؤ اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ شرط صرف ایک، جو یہ کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر جم جائے۔ تو سورہ حامیم السجدہ کا مضمون ہے اب اس کی دعوت، بندگی رب کی دعوت۔ اب آئیے اس کے بعد یہ سورہ شورا، اس میں وہ مضمون آیا ہے کہ جو آپ کے پاس بھی یہ آیات ہیں، اب ان آیات کو سامنے رکھیے اور اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر توجہ صرف کیجیے۔ ارشاد ہوتا ہے شرع لکم۔ ان آیات کے مفہوم کے ضمن میں چونکہ بعض مغالطے کچھ لوگوں کو ہوئے ہیں خلوص و اخلاص سے، اور کچھ لوگ وہ دانستہ مغالطہ پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس کے ایک ایک لفظ کو اچھی طریقے سے سمجھیں۔ شرع لکم، شرع وہی لفظ ہے جس سے شریعت بھی بنا ہے اور اسی سے شارع بنا ہے۔ شارع عام نہیں ہے، شارع کسے کہتے ہیں؟ راستے کو، اور شریعت یہ بھی در حقیقت ایک راستہ ہے جس پر کہ اللہ اور اس کے رسول نے چلنے کا حکم دیا ہے، یہ کرو یہ نہ کرو، وہ شریعت یہ شارع۔ اور یہیں سے لفظ آیا شرع، مقرر کر دیا تمہارے لیے، شرع لکم، مقرر کیا تمہارے لیے، من الدین، دین میں سے۔ اب دین میں سے کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ چونکہ جب بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، یہ نہیں ہے یہ ہے، تو میں اصل میں ثابت یہ کر دینا چاہتا ہوں کہ قرآن اپنے مضامین پر اس طریقے سے محافظت کرتا ہے کہ جتنے ممکن ترجمے کیے جا سکتے ہیں وہ سامنے رکھ لیجئے، مراد سب کی ایک ہوگی، سوائے اس کے کہ اس سے کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور کوئی چیز نہیں ہوتی، نتیجتاً بات وہیں پہنچ جائے گی۔ اگر ایک جگہ پر دو ترجمے ممکن ہیں، کوئی حرج نہیں، ان دونوں ترجموں کو دیکھیے کہ بات آخر کہاں جا رہی ہے، تو اس کی ایک مثال آ جائے گی کہ منطقی طور پر جو نتیجہ نکل رہا ہے وہ دونوں ترجموں کا ایک ہے۔ شرع لکم من الدین، اب یہاں پر من الدین کے دو ترجمے، فارسی ذرا سی اپنے سامنے رکھیے کہ از قسم دین، ایک ترجمہ تو یہ ہوگا دین کی قسم سے تم پر وہ چیز لازم کی جا رہی ہے، یا در بارے دین، دین کے بارے میں یہ بات لازم کر دی گئی، طے کر دی گئی، یہ دو ترجمے اس کے ممکن ہیں۔ شرع لکم من الدین، طے کر دیا ہے تمہارے لیے از قسم دین، یا طے کر دیا ہے تمہارے لیے در بارہ دین، دین کے بارے میں، دین کے ضمن میں۔ اب یہاں سمجھیے دین کہتے کسے ہیں؟ یہ لفظ قرآن مجید کی ایک بڑی بنیادی اصطلاح ہے، اس کا جو سب سے بنیادی مفہوم ہے عربی زبان میں، یہ میں نے بارہا کہا ہے، آج پھر اشارہ کر رہا ہوں کہ جتنی اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی، یہ سب عربی زبان کے الفاظ تھے جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت یہ عربی میں مستعمل تھے۔ نیا لفظ قرآن مجید لاتا تو عرب سمجھتے نہیں، ظاہر بات ہے کہ پک اینڈ چوز کیا ہے قرآن نے، وہ جو زبان مستعمل تھی، جو عربی مبین تھی، جو اہل عرب استعمال کر رہے تھے، اس میں سے الفاظ کا انتخاب کیا ہے، وہ انتخاب حکمت کی بنیاد پر ہے۔ اچھا، ایک تو ہے عام الفاظ کا انتخاب، ایک یہ ہے کہ جب اسے اصطلاح کی شکل دی ہے تو اس میں اضافی مفہوم خود پیدا کیا ہے۔ مثال کے طور پر صوم کے کیا معنی ہے؟ رک جانا۔ اب رک جانے کے کیا معنی ہے؟ کس چیز سے رک جانا؟ اب صوم جو دین میں ہے وہ ایک اصطلاح ہے، صوم وہ روزہ ہے کہ صبح سے لے کر اور سورج کے غروب ہونے تک، طلوع فجر سے اور غروب شمس تک انسان کا کھانے پینے سے رک جانا، اپنی جنسی شہوت کو پورا کرنے سے رک جانا، جائز چیزیں بھی نہ کھا سکتے ہو نہ پی سکتے ہو، جائز طریقے سے بھی اپنی شہوت کے تقاضے کو پورا نہیں کر سکتے، یہ پورا قانون جو ہے اس کو پس منظر میں رکھیے۔ تو اب یہ صوم کا مطلب ہے، صوم کے معنی صرف رک جانا نہیں ہے۔ تزکیہ کے معنی کیا ہے؟ تزکیہ کے معنی پاک کرنا، صاف کرنا۔ لیکن زکوٰۃ کے معنی کیا ہے؟
زکات آپ کہتے ہیں زکات کے معنی پاک کرنا، صاف کرنا، جس طرح چاہے کوئی پاک کر لے، صاف کر لے، نہیں. زکات اب ایک اصطلاح ہے. زکات کا مفہوم ہے کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے جو طریقہ اللہ نے اور اس کے رسول نے معین کر دیا، اب اس کا نام زکات ہوگا. یہ نہیں کہ کوئی شخص کھڑا ہو جائے، لغات القرآن نام کی کتاب لکھ دے، اور وہ باتیں تو صحیح ہوں گی کہ عربی زبان میں یہ لفظ اس معنی میں مستعمل تھا، لیکن اس لغوی مفہوم کو لے کر اصطلاحی مفہوم جو ہے اس سے بالا تر کر دینا، یہ ایک بہت بڑا گمراہی کا راستہ ہے جس کو کہ اس دور میں کچھ لوگوں نے دانستہ اختیار کیا ہے. اسی طرح صلاۃ کے معنی کیا ہے؟ صلاۃ کے معنی کسی کی طرف متوجہ ہونا. اب اقدام الی الشیء یہ صلاۃ ہے. اب کوئی شخص کہے کہ صاحب صلاۃ کے معنی متوجہ ہونا، بس اللہ سے لو لگا لیں، بیٹھے بیٹھے کر لیں، کھڑے کھڑے کر لیں، لیٹے لیٹے کر لیں. یہ صلاۃ جو ہے 5 نمازیں اور یہ 12 رکعتیں اور یہ 8 اور یہ 7 اور یہ فلاں اور اس کے لیے یہ شرط اور اس کے لیے رکوع اور سجود، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ صلاۃ کے معنی تو صرف یہ ہے. تو یہ پھر میں عرض کروں گا کہ بہت بڑا دھوکہ ہوگا. صلاۃ کے معنی یقیناً توجہ کے ہیں، لیکن صلاۃ کی روح جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. یہی وجہ ہے کہ صلاۃ ہم شروع کرتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں نے اپنا رخ کر لیا اس ذات کی طرف جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا یکسو ہو کر، اور میں اس کے ساتھ شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں. یہ اصل میں توجہ جو ہے اللہ کی طرف، توجہ کا ارتکاز، یہ نماز کی روح ہے. لیکن یہ صلاۃ کا نظام وہ ہوگا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کر دیا ہے. اسی طریقے سے دین، یہ جو لفظ ہے عربی زبان کا لفظ ہے، معنی کیا ہے؟ اس کے 2 مفہوم ہمیشہ سے چلے آ رہے تھے. ایک جزا و سزا، بدلہ، اور ایک اطاعت. جزا و سزا، بدلہ، اس معنی میں یہ قرآن مجید میں کثرت سے استعمال ہوا ہے. سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین، کیا ترجمہ وہاں آپ کرتے ہیں؟ جزا و سزا کے دن کا مالک، جس دن کے طے ہو جائے گا کون ہے کہ جو اللہ کے ہاں کامیاب قرار پا رہا ہے اسے جزا ملے گی، کون ہے جو ناکام قرار پا رہا ہے جو مستوجب سزا ہے. تو جزا و سزا کا کے دن کا مالک یعنی مختار مطلق وہ ہے، اسی کے ہاتھ میں اختیار ہے، کوئی اور اس سے بالا تر اختیار رکھنے والا نہیں ہوگا. لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اسی سے لفظ بنا ہے، حروف اصلی وہی ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ دین قرض کو کہتے ہیں، اس لیے کہ قرض واپس آتا ہے. جیسے جزا یا سزا واپس آتی ہے، آپ نے کوئی عمل کیا، اس کا نتیجہ ہے، اس کا ریباؤنڈ ہے، اس کا در حقیقت یہ نتیجہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے. اسی طریقے سے آپ نے کسی کو 100 روپیہ ہدیتاً دیا، وہ واپس نہیں آئے گا. کسی کو ہبہ کیا، واپس نہیں آئے گا. دین ہے، قرض ہے تو واپس آئے گا. تو دین میں اور دین میں صرف زیر اور زبر کا فرق ہے. اسی طریقے سے آتا ہے اطاعت کے معنی میں اور جزا و سزا کے معنی میں، کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تمہیں بدلہ مل کر رہے گا. جیسے آپ اردو میں کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کما تدین و تدان. یہ ہے اس کا ایک مفہوم کہ جس میں جزا اور سزا اور بدلہ یہ ایک اہم جز کی حیثیت سے شامل ہے. دوسرا کیا ہے؟ اطاعت. حضور نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، کاش کہ یہ آپ لوگ یاد کر کے اٹھیں، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. اصل میں ہوشیار آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا مطیع بنا لے، اس کے اوپر غالب آ جائے. تو یہاں پر اطاعت کا مفہوم جو ہے اور قانون کا مفہوم کہ اسی کے مطابق اس سے عمل کروائے، یہ ہے در حقیقت اطاعت دین کا دوسرا مفہوم. ان دونوں کو جمع کیجئے، اس سے ایک تصور قرآن مجید ابھار کر لاتا ہے. ظاہر بات ہے کہ دنیا میں جو بھی نظام ہوگا اس میں کوئی مطاع مطلق ہوگا جس کی اطاعت لازم ہوگی. اس کا قانون اگر اس کے مطابق عمل کیا جائے گا جزا ملے گی، خطابات ملیں گے، آپ کو طرح طرح سے نوازا جائے گا. اور اگر اس قانون کی خلاف ورزی کی جائے گی سزا ملے گی، جیل میں ٹھوسا جائے گا یا آپ کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ. یہ پورا تصور جو ہے ان کو جمع کر لیجئے تو اب دین ہے نظام اطاعت. جس ہستی کو مطاع مطلق مانا جائے گا وہی در حقیقت اسی کی طرف اس دین کی نسبت ہوگی. جیسے سورہ یوسف میں آیا ہے، آپ میں سے اکثر حضرات کو وہ مقام مستحضر ہوگا. حضرت یوسف اپنے بھائی بنیامین کو روکنا چاہتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہاں قانون جو ہے وہ تو بادشاہ کا تھا. وہ بادشاہ جس نے خواب دیکھا تھا اور جس کے خواب کے نتیجے میں حضرت یوسف جیل سے نکلے ہیں اور ایک بہت بڑے عہدے پر فائز ہوئے ہیں. اب ان کے بھائی جو آئے ہیں قحط زدہ علاقے سے غلہ لینے کے لیے، حضرت یوسف نے پہچان لیا، انہوں نے نہیں پہچانا. انہوں نے کہا اگلی دفعہ آؤ. انہوں نے چونکہ 11 آدمیوں کا راشن لیا اور آئے تھے 10 بنیامین ساتھ نہیں تھے. وہ کہاں ہے تمہارا بھائی جس کا تم کہہ رہے ہو کہ اس کے لیے بھی راشن ملنا چاہیے؟ کہا کہ وہ ہے، باپ ہے اس کا، بوڑھا باپ ہے، وہ اسے اپنے سے جدا نہیں کرتا. فرمایا کہ اگلی دفعہ اگر اسے ساتھ لے کر نہیں آئے تو اس کا حصہ نہیں ملے گا.
لہذا وہ کسی طرح خوشامد کر کے حضرت یعقوب کو انہوں نے آمادہ کیا، بنیامین کو بھی لے کر آ گئے۔ اب حضرت یوسف روکنا چاہتے ہیں، لیکن جو مصر میں نظام اس وقت ہے، اس بادشاہ کا، ملوکیت کا نظام، اس میں جو قانون ہے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، حضرت یوسف کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ حضرت بنیامین اپنے بھائی کو وہ روک سکتے، پکڑ سکتے دین الملک میں۔ یہ دین الملک کی اصطلاح کو ذہن نشین کر لیجئے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وہ ایک ہیلا جو ہے وہ اختیار فرمایا، جس کو کہ فرمایا گیا کذالک کدنا لیوسف ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے ایک شکل پیدا کر دی، ورنہ اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس قانون ملکی، قانون ملکی، بادشاہ کے قانون کے تحت جو اس وقت نافذ تھا، وہ اپنے بھائی کو روک سکتے ہیں۔ تو دین الملک کی اصطلاح اپنے ذہن میں رکھیے، بادشاہت کا دین، بادشاہت کا نظام، جس میں مطاع مطلق کون ہے؟ بادشاہ۔ اس کا قانون ہے کہ جو واجب الاطاعت ہے، وہی جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا۔ فرعون نے کیا کہا تھا؟ چند صدیوں بعد کا واقعہ اسی مصر کا ہے کہ فرعون جو ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس دعوت لے کر آئے توحید کی، اس نے کیا کہا؟ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ میرا حکم چلے گا، میں کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اس کا نام ہے دین الملک، جسے آج آپ کہیں گے بادشاہی نظام۔ ایک ایسا نظام جس میں بادشاہ کے ہاتھ میں حاکمیت ہے، وہ مختار مطلق ہے، وہ جو چاہے قانون بنا دے، اس سے بالا تر ادارہ کوئی نہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں، اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ قانون کے درجے میں ہے۔ یہ نظام کیا ہوگا؟ دین الملک۔ اسی پر قیاس کیجئے آج کا نظام کیا ہے؟ یہ دین جمہور ہے، کہ یہاں حاکمیت جمہور کی ہے، ان سے بالا تر کوئی نہیں، ان سے اوپر کوئی نہیں، ان کا فیصلہ آخری ہے، ان کے نمائندے جو طے کر دیں گے وہ لازماً کتاب قانون کا جز بن جائے گا۔ یہ دین الجمہور ہے، اور اس سے بالا تر سب سے اعلیٰ نظام وہ دین اللہ ہے۔ دین اللہ کیا ہے؟ اللہ ہے مطاع حقیقی، اللہ ہے مالک حقیقی، اللہ ہے حاکم حقیقی، اللہ کے لیے حاکمیت ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، سارا نظام اس کے تابع آ جائے گا، یہ دین اللہ ہو جائے گا۔ تو فرمایا وہ دین جو ہے ہم نے تمہارے لیے وہی چیز مقرر کی ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، جس کی کہ وصیت کی تھی اللہ نے نوح کو، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی کی ہے اے نبی ہم نے آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت ہم نے کی تھی ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو۔ یہاں تک رک کر ذرا توجہ کیجئے، اس سے ایک حقیقت سامنے آ گئی کہ ان پانچوں رسولوں کا دین ایک ہی ہے، دین میں کوئی فرق نہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ شریعت میں تو فرق ہے، کہیں تفصیلی احکام جو ہے ان میں تو تبدیلی ہوئی ہے۔ روزے کی جو شکل ہمارے ہاں ہے، یہود کے ہاں یہ نہیں تھی، بعض چیزیں اس میں زیادہ سختی کی تھیں، بعض نرمی کی تھیں۔ اس میں مثلاً یہ بھی تھا کہ آپ رات کو سو گئے تو روزہ شروع ہو گیا، سحری کا کوئی تصور نہیں، اب اگلی شام تک یہ روزہ چلے گا۔ اسی طریقے سے ان میں بعض روزے وہ بھی تھے کہ جن میں بولنے پر بھی پابندی تھی، جس کا کہ سورہ مریم میں ذکر ہے، انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے ایک نظر مانی تھی رحمان کے لیے، ایک روزہ رکھنا تھا، وہ روزہ رکھا ہوا ہے تو میں بات نہیں کر سکتی کسی سے، اشارے میں یہ بات سمجھا دیجیے۔ تو صوم میں اضافی پابندی یہ بھی تھی، جبکہ ہمارے ہاں ایسا کوئی روزہ نہیں ہے کہ جس میں بولنے پر بھی پابندی ہو۔ تو شرعی احکام میں فرق ہوا ہے۔ نماز کی یہ شکل جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو سکھائی اور حضور نے پوری امت کو سکھائی اور حکم دے دیا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسے کہ مجھے دیکھتے ہو کہ میں نماز پڑھتا ہوں۔ ظاہر بات ہے کہ نماز کی یہی شکل بعین ہی یہود کے لیے نہیں تھی، سابقہ امتوں کے لیے نہیں تھی۔ تو نوٹ کیجئے کہ دین سب کا ایک ہے، شریعتیں مختلف ہیں۔ یہ دو الفاظ اب بالکل علیحدہ علیحدہ آپ کے سامنے آ جانے چاہیے۔ دین آدم سے لے کر این دم تک اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن شریعت مختلف اوقات میں بدلتی رہی، تفاصیل جو ہے احکام کی ان کے اندر تغیر و تبدل ہوتا رہا۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلہا، ہم جب بھی کبھی آیت کو منسوخ کرتے ہیں، کسی حکم کو بدل دیتے ہیں تو اس جیسا یا اس سے بھی بہتر حکم لے کر آتے ہیں۔ اگر شریعت موسوی کا ایک حکم ساقط ہوا، اس سے بہتر حکم وہ شریعت محمدی میں علیہ صاحب صلاۃ وسلام آ گیا ہے۔ تو یہ دو چیزیں اچھی طرح سمجھیے کہ دین ایک ہے، شریعت مختلف ہے۔ اس کو اس مثال سے آپ سمجھ سکیں گے۔ آج کل ہم دو الفاظ استعمال کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن اور لا، ان دونوں میں فرق ہے۔ کانسٹیٹیوشن نظام کو طے کرتا ہے اور لا وہ ہے جو اس نظام کے تحت وجود میں آتا ہے۔ لا بدلتا رہے گا، کانسٹیٹیوشن یہ طے کرے گا کہ کون ہے قانون ساز ادارہ، کون قانون بنائے گا، کس کو اختیار حاصل ہے۔ کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے ساورنٹی کس کی ہے، کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے کہ یہاں کے رہنے والوں کے حقوق کیا ہیں،
کانسٹیٹیوشن طے کرتا ہے کہ یہاں جو سوورنٹی اگر ہے عوام کی فرض کیجئے تو کیسے ایکسرسائز ہوگی. اس طرح انتخابات ہوں گے, انتخابات سے یہ 2 ہاؤس بنیں گے, اپر ہاؤس ہوگا, لوور ہاؤس ہوگا, اس طرح قانون جو ہے وہ وہاں پر کثرت رائے سے جو پاس ہوگا وہ سینٹ میں جائے گا, فلاں ہوگا. یہ سارا جو نظام ہے یہ کس نے دیا؟ دستور نے. اب اس نظام کے تحت پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی ہے, قانون بن رہے ہیں, کسی قانون میں ترمیم ہو گئی ہے, کسی قانون میں اضافہ ہو گیا ہے. وہ کلا کہ ہاں آپ نے کتابیں دیکھی ہوں گی, چیپیاں لگی ہوتی ہیں, ایک قانون یہ تھا اس میں فلاں دفعہ کا اضافہ ہو گیا, وہ بیچارے اس کو وہاں چپکا لیتے ہیں تاکہ یہ کہ جب ہم اس قانون کا مطالعہ کر رہے ہیں تو یہ بھول نہ جائیں کہ اس کی فلاں دفعہ میں یہ ترمیم ہو چکی ہے, بلکہ یہ کہ وہ ترمیم بھی وہیں پہ چپکی ہوئی ہمیں مل جائے. تو قانون میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے, لیکن آپ کو معلوم ہے جدید کانسیپٹ کیا ہے؟ دستور کو حتی الامکان اس کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا, دستور میں تبدیلی کو بہت مشکل بنا دیا جاتا ہے. قانون میں کثرت رائے سے فیصلہ ہو جائے گا, اور دستور میں آپ کو معلوم ہے 2/3 اکثریت ہو اور اس طرح کا معاملہ ہو, اور اگر فیڈرل قسم کا نظام ہے تو اس میں یہ کہ ہر صوبے کے نمائندوں کی بھی اتنی جو ہے تعداد, اس میں اتنی پرسنٹیج شامل ہو, تب آپ دستور کو ہاتھ لگاتے ہیں. دستور کے بارے میں کوشش زیادہ سے زیادہ یہ ہوتی ہے کہ اس کا تسلسل ہو, اس کا دوام ہو, اس میں تبدیلی نہ ہو. لیکن یہ ساری باتیں پاکستان کے حوالے سے بے معنی ہیں. ہمارا ملک وہ ہے, یہ ساری باتیں اصولی اعتبار سے کہہ رہا ہوں, ہمارا ملک تو وہ ہے, میں نے اس سے بھی پہلے وہ شعر کوٹ کیا ہے کہ اس سوچ میں کلیاں زرد ہوئیں, اس فکر میں گنچے سوکھ گئے, آئین گلستاں کیا ہوگا, دستور بہاراں کیا ہوگا. یہاں تو یہ کہ خاموشی گفتگو ہے, بے زبانی ہے زباں میری, تو بے آئینی ہی ہمارا آئین ہے, بے دستوری ہمارا دستور ہے. وہ بی پی سی رپورٹ لیاقت علی خان کی یاد کیجئے, 48 وہ ریجیکٹ ہوئی, اس کے بعد 56 تک معاملہ چلتا رہا, دستور بنا. اس دستور کو دن کی روشنی جسے انگریزی میں کہتے ہیں, لائٹ آف دی ڈے, دیکھنا نصیب نہیں ہوا کہ وہ ختم ہوا. 62 میں بنا, جس نے بنایا تھا اس کے ساتھ وہ بھی گیا. پھر سن 73 میں بنا. اس 73 کے دستور کے بارے میں یہ ماننا پڑتا ہے کہ جس نے بنایا تھا اس نے واقعی بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا تھا کہ کنسنسس کے ساتھ, تمام پارٹیوں کے مفاہمت کے ساتھ, گیو اینڈ ٹیک کے ذریعے سے سب کے دستخط حاصل کیے. اتنا کنسنسس ہمارے ہاں آج تک کسی بھی دستوری جو بھی دستاویز ہے اس کو حاصل نہیں ہوا. لیکن بدقسمتی یہ کہ جس شخص نے اتنا بڑا کارنامہ کر کے دکھایا, خود اس نے اس کی مٹی پلید کی, اس میں جو ترمیمیں شروع کی ہیں اور بروٹ میجورٹی سے جو ترمیمیں کی ہیں اس نے اس کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا. ایک بہت بڑا کریڈٹ جو اس نے حاصل کیا تھا اس نے اپنے ہاتھوں دفن کر دیا اس کو. اور اس کے بعد سے جو کچھ ہو رہا ہے, یہ دستور, اب اس میں جو ترامیم ہوئی ہے, وہ اسمبلی تو ظاہر بات ہے کہ یہ اسمبلی کوئی متفق علیہ اسمبلی نہیں ہے. یہ اسمبلی وہ نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے, جبکہ وہ اسمبلی وہ تھی جس الیکشن کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی. اس کے بارے میں اور جو کچھ آپ کہیں, کسی نے آج تک یہ نہیں کہا کہ اس میں کوئی جانبداری ہوئی تھی یا اس میں کوئی دھن دھونس اور دھاندلی کا معاملہ ہوا تھا, اس سے ہمارا ملک دو لخت ہوا. جو ہوا وہ بری بات ہوئی, لیکن یہ کہ اس الیکشن پر کسی نے بھی حرف آج تک نہیں رکھا. اوپن الیکشن تھا اور تمام پارٹیوں کو اجازت تھی, سب نے کھل کر حصہ لیا تھا. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے ملک میں تو دستور ہے ہی نہیں. اس اعتبار سے اس میری گفتگو کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. آپ اصولی سطح پر سوچئے کہ ایک دستور ہوتا ہے کسی ملک کا, اس میں ترمیم انتہائی مشکل کام بنا دی جاتی ہے تاکہ نظام کا ایک تسلسل رہے. اس نظام کے تحت حکومت بنے, حکومت ختم ہو. اندرا گاندھی اگر ہاری تو اس کے تحت ہاری, جیتی تو اس کے تحت جیتی. یہ انہوں نے اس نظام کو اپنا برقرار رکھا, اور وہی بات ہے کہ جو آج ہم سے بہت آگے ہے وہ اس سطح سے کہ انہوں نے اپنا وہ نظام اتنا مستحکم رکھا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ پرابلمز وہاں نہیں ہے. ہمارے ہاں صوبائیت ہے تو وہاں ہم سے بڑھ کر ہے. ہمارے ہاں تو مذہب کا مسئلہ تو نہیں ہے, وہاں تو آپ کو معلوم ہے کہ مذاہب کی کھچڑی ہے ہندوستان میں. جہاں جتنی زبانیں وہاں بولی جاتی ہیں, ہمارے ہاں تو 10واں حصہ بھی تعداد کے اعتبار سے زبانوں کا نہیں. مسائل بہت گمبھیر ہیں ان کے, اس کے باوجود وہ انہوں نے نظام ایسا بنایا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ شاک ایبزاربرز اتنے رکھ دیے ہیں اس کے اندر کہ بڑے سے بڑا ہنگامہ ہوتا ہے, ذرا سی وہ وائبریشنز ہوتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ معاملہ اس کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے. یہ ہے دستور کا کام اصل میں, کہ ایک دستور ہے, اس دستور کی پٹری پر اس ملک کی گاڑی چل رہی ہے. البتہ اس دستور کے تحت جو قانون سازی کا نظام بنا دیا گیا, اس میں اب قانون جو ہے اس میں ترمیم ہو سکتی ہے, نئے قانون بن سکتے ہیں. اسی طریقے سے جان لیجئے اللہ کا دین ہمیشہ سے ایک ہے. دین کیا ہے؟ حاکمیت اللہ کی, اسی کی اطاعت پر نظام قائم ہوگا. رسول اس کا نمائندہ ہے, جو کچھ وہ فرمائے گا وہ ماننا ہوگا, اس کی اطاعت لازم ہوگی. یہ ہے دستور. اب اس کے تحت ظاہر بات ہے کہ موسیٰ آئے, انہوں نے حکم دیا, انہوں نے جو حکم دیا, اب وہ دین اللہ کا وہ ورشن ہوگا کہ جو وہاں پر نافذ ہوگا. اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ ایک موقع پر حضرت عمر کسی معاملے میں غالباً آرگو کر رہے تھے کسی مسئلے پر, اور تورات اٹھا کر لے آئے. حضور سے گفتگو کرتے ہوئے تورات پڑھ رہے ہیں, تو حضور کے چہرے پر ناگواری کے آثار ہوئے.
حضرت ابو بکر موجود تھے، وہ دیکھ رہے ہیں حضرت عمر تو اپنے پڑھنے میں لگے ہوئے، تورات پڑھ کر سنا رہے ہیں حضور کو۔ حضور کے چہرے پر شدید ناگواری اور شدید غضبناکی کے آثار دیکھ کر حضرت ابو بکر نے فرمایا عمر کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم دیکھتے نہیں ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو کہ آپ کی کیفیت کیا ہے؟ اب جو انہوں نے اٹھا کر دیکھا حضور کا غضبناک چہرہ دیکھا تو بار بار اب جملے دہرائے، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا، کہ کوئی میرے اندر سرکشی نہیں ہے، میں راضی ہوں اس پر کہ اللہ میرا رب ہے، محمد رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میرا دین ہے۔ تب حضور کا وہ غصہ فروغ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ اے عمر اگر موسیٰ خود بھی اس وقت زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی ہوتی، تو ظاہر بات ہے کہ جب ان کو میری پیروی کرنی ہوتی تو ان کی کسی بات کو دلیل کے طور پر میرے سامنے کیسے پیش کیا جا سکتا ہے؟ یعنی یہ کہ رسول اب محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو نمائندے کون ہیں؟ اللہ کے، حضور ہیں، اب ان کا حکم ہوگا جو نافذ ہوگا۔ آپ سے پہلے حضرت موسیٰ کی شریعت تھی، وہ نافذ العمل تھی، تو یہ شریعتیں بدلی ہیں، دین ایک رہا ہے۔ یہ بات میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سمجھ لیں، آدم کا دین، نوح کا دین، ابراہیم کا دین، ہود کا دین، صالح کا دین، لوط کا دین اور موسیٰ کا دین، عیسیٰ کا دین اور محمد کا دین صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام، وہ ایک ہے، اس میں قطعاً کوئی فرق نہیں۔ وہ دین کیا ہے؟ حاکم مطلق اللہ، اس کا نمائندہ اللہ کا رسول، اس کی ہدایت کے مطابق پورا نظام بنے گا۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ ہمارے ہاں جو دستوری خاکے بنے ہیں ان میں اس کا تقاضا ایک دفعہ کی صورت میں ہمیشہ پورا کیا گیا، No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah، بس یہی دستور ہے، یہی دین ہے، کوئی قانون سازی اللہ اور اس کے رسول کے، اس کی سنت کے خلاف نہیں کی جا سکے گی۔ یہی ہے کہ اگر 100% اس کو آپ نافذ کر دیں تو یہ ہے دین اللہ۔ تو فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ۔ اب آیا ہے وہ اصل میں کانٹے کا لفظ، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ قائم کرو دین کو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ اب دیکھیے میں نے جو عرض کیا تھا دو ترجمے، کہ دین تمہارے لیے وہی مقرر کیا گیا جو ان پانچوں کا دین ہے، اگر یہ مفہوم لیں گے کہ از قسم دین وہی دین تمہارے لیے ہے، تو یہاں پر خطاب ہو جائے گا ان اقیموا الدین، کس سے؟ مسلمانوں سے۔ یہ دین جو چلا آ رہا ہے نوح سے لے کر اور محمد تک ایک ہی دین ہے، اے مسلمانوں تمہارے ذمہ یہ ہے کہ اسے قائم کرو، اسے نافذ کرو، اس کو بالفعل برپا کرو۔ اور اگر یہ لیا جائے کہ دربارہ دین جو چیز ان پر تھی وہی اے مسلمانوں تم پر فرض ہے، کہ نوح کے ذمہ بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو، ابراہیم کے ذمہ بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو، موسیٰ کے ذمہ بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو، عیسیٰ کے ذمہ بھی یہی بات تھی کہ دین کو قائم کرو، آج وہی فرض زمانے کے اس مرور کے ساتھ اے مسلمانوں وہ مقدس فرض اب آج تمہارے کندھوں پر آ گیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ دونوں ترجموں کے اعتبار سے مراد میں قطعاً کوئی ایک بال برابر فرق نہیں۔ یہ چیز قطعی طور پر ثابت ہو گئی کہ مسلمانوں کے ذمے ہے اس دین کو قائم کرنا۔ یہ دین دیکھیے نا، اللہ کی حاکمیت وہ رکھی رہ جائے ایک طرف اور آپ صرف نماز روزہ پڑھ کر یہ سمجھیں کہ اللہ کا دین قائم ہو گیا، تو یہ تو بہت بڑی سادہ لوحی ہے۔ اللہ کی حاکمیت تسلیم نہ کی جا رہی ہو، اللہ کا قانون نافذ نہ ہو، اللہ کی شریعت جو ہے اس کے مطابق معاملات طے نہ ہو رہے ہوں۔ یہ جو فرمایا گیا ہے سورہ مائدہ میں 3 دفعہ، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون۔ جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو فاسق ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو کافر ہیں۔ یہی انداز ہے بالکل علامہ اقبال کے اس شعر کا جو میں سنا چکا ہوں کہ بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تم نے اللہ کی شریعت کو پسے پش ڈالا، اپنی مرضی سے قانون بنائے، اور اس سے بڑا کفر کیا ہوگا؟ تم نے اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کیا، اس کی حاکمیت کا انکار کیا، تم خود مدعی بن کر آئے حاکمیت کے کہ ہمیں اختیار ہے کہ جو چاہے قانون بنا دے۔ اس سے بڑی بغاوت اللہ کی جناب میں کیا ہوگی؟ اور اس کا کفارہ تم چند سجدوں کے ذریعے سے اللہ کو ٹرخانا چاہتے ہو، چند سجدے کر کے اور چند روزے رکھ کر تم سمجھتے ہو کہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ یہ بغاوت عمومی جو پوری زندگی میں ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ بغاوت تو بحر و بر کے اندر پھیلی ہوئی ہے، چھائی ہوئی ہے، اور تم چند سجدوں سے اور چند روزوں سے یہ سمجھو کہ تم کفارہ ادا کر دے گے، تو یہ سادہ لوحی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ کو اور اہل ایمان کو، مگر نہیں دھوکہ دے رہے سوائے اپنے آپ کے اور کسی کو۔
یہ ہے اصل میں ان اقیم الدین، کہ قائم کرو دین کو۔ اس میں بھی کچھ لوگوں نے اس دور میں آ کر باتیں کرنی شروع کی ہیں، میں چاہتا ہوں اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ قام یقوم کے معنی کھڑا ہونا، اور اقام یقیم کھڑا کرنا۔ بعض حضرات نے ترجمہ کیا اور وہ ترجمہ صحیح ہے کہ قائم رکھو دین کو، میں نے کہا قائم کرو دین کو۔ دونوں ترجمے 100% درست، مراد ایک ہی ہے، اس کو بھی جان لیجئے تاکہ اس معاملے میں کوئی شخص آپ کو مغالطے میں مبتلا نہ کر سکے۔ دیکھیے مثال ہے خیمے کی، خیمہ اگر کھڑا ہے تو کھڑا رکھا جاتا ہے، آندھی آ رہی ہے اس کے کھوٹے مضبوط کرو، رسی دیکھو کوئی کمزور تو نہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب جھکڑ آ رہا ہو تو آپ رسیوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں، آپ بانسوں کو پکڑ کر کھڑے ہو جائیں کہ خیمہ گرنے نہ پائے۔ یہ کیا ہے؟ خیمے کو قائم رکھنا، اس لیے کہ کھڑا ہے۔ اور اگر خیمہ گر جائے تو سیدھی بات کیا ہوگی؟ اب رکھیں گے کس چیز کو؟ وہ تو گر چکا۔ اب ترجمہ ہوگا قائم کرو، اس خیمے کو قائم کرو اور پھر قائم رکھو۔ یہ دو چیزیں ہیں کہ جن میں مفہوم کے اعتبار سے، مراد کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں، یہ صرف ماحول کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ فرض کیجئے کوئی شخص پیدا ہوا ہے خلافت راشدہ میں، دین قائم تھا کہ نہیں؟ اب وہ قائم کرے گا کس چیز کو؟ دین تو قائم ہے، اب اس کا فرض کیا ہوگا؟ دین کو قائم رکھو۔ جو کام کیا حضرت ابو بکر صدیق نے، آندھیاں آئی تھی کہ نہیں آئی تھی؟ یہ جو مرتد ہوئے، ارتداد کی ایک آندھی آئی، مانعین زکوٰۃ کی آندھی آئی، یہ نئی نبوتوں کے دعوے دار جو ہے ایک جھکڑ بن کر اٹھے۔ یہ سب کس لیے اٹھے تھے؟ کہ وہ دین جو قائم کر دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں، جو پورے نظام زندگی کے اوپر اللہ کی اطاعت غالب کر دی تھی، اب وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے اس خیمے کو گرا دیں، اس دین کو پھر زمین بوس کر دیں، یہ دین پھر پامال ہو جائے۔ وہ جو حالی نے کہا ہے کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کبھی کہ بد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے۔ تو کوششیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اس وقت حضرت ابو بکر کی وہ آہنی عظیمت تھی کہ جو اس دین کو قائم رکھنے کے لیے سامنے آ گئی ہے، اور کیسی ان کی وہ عظیمت تھی کہ حضرت عمر جیسے لوگوں کے پاؤں بھی اس وقت جو ہے ان کے اندر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ وہ بھی کچھ مصلحت کا مشورہ دے رہے تھے کہ کم سے کم یہ مانعین زکوٰۃ جو ہیں ان کے ساتھ، ان کے خلاف کوئی آپ محاذ نہ کھولیں، آپ نئی نبوت کے دعوے داروں سے جنگ کریں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے تو کوئی نئی نبوت کا اقرار نہیں کیا۔ لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیمت کا عالم یہ تھا کہ خدا کی قسم اگر یہ حضور کے زمانے میں زکوٰۃ کے اونٹوں کے ساتھ اس کی رسیاں بھی دیتے تھے، اب اگر یہ اونٹ دیں اور رسی روک لیں تب بھی میں ان سے جنگ کروں گا۔ میں دین کے اندر کوئی ترمیم نہیں کرنے دوں گا، وہ دین جو محمد رسول اللہ نے ہمیں دیا، اس دین کو قائم رکھنا ہے۔ اس میں کوئی کمی ہم نے گوارا کر لی تو دین قائم کہاں رہے گا؟ تو یہ جان لیجئے کہ خلافت راشدہ میں دین کو قائم رکھا گیا، نہ یہ کہ قائم کیا گیا۔ قائم کیا تو محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم، انقلاب عظیم جو آپ نے برپا کیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جو آج ہمارا حال ہے، وہ جو ابھی میں حالی کی زبان سے اپنا حال آپ کو سنا چکا ہوں، وہ کیا ہے؟ دین جو ہے زمین بوس، پامال۔ دنیا کے اندر کہیں وہ دین جو ہے اپنے ایک نظام زندگی کے حصے سے کھڑا نہیں ہے، اجزاء ہے۔ کہیں پر یہ ہے کہ نماز روزہ ہی ہے، کہیں یہ کہ چور کا ہاتھ کاٹ ڈالنا بھی ہے، اس سے آگے نہیں۔ پورا نظام حکومت، پورا نظام معیشت، یہ جو ہے وہ دین کے تابع نہیں ہے۔ تو وہ دین ایک کل کی حیثیت سے کہیں بھی نہیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اس دین کو قائم کیا جائے، اور قائم کرنے کے بعد پھر اس کو قائم رکھا جائے۔ تو ان اقیم الدین، دیکھیے جب نماز کھڑی ہو جاتی آپ کیا کہتے ہیں؟ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو گئی، اور اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ یہی بات یہاں ہے، ان اقیم الدین، وہ دین جو تمہیں دیا گیا، وہی دین جو عیسیٰ کا، موسیٰ کا، ابراہیم کا، نوح کا، وہی دین محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس دین کو قائم کرنا اے مسلمانوں تمہاری ذمہ داری ہے۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس میں بھی نوٹ کیجئے تتفرقوا کا اگر فیہ کا لفظ نہ آئے تو اس کا ترجمہ کچھ اور ہوگا۔ ولا تتفرقوا، متفرق نہ ہو جاؤ، تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ، علیحدہ علیحدہ گروپس نہ بن جاؤ، لیکن تتفرقوا فیہ، اس دین کے بارے میں متفرق نہ ہو۔ یہ دین ایک وحدت ہے، اس کی وحدت کو برقرار رکھو۔ اس دین کا معاملہ جو ہو گیا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر، اقبال کے وہ دو اشعار ہیں جو اس کی صحیح تعبیر کرتے ہیں کہ اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری۔ یہ جو دین کے حصے بکھرے کر لیے گئے، دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر لیے گئے، اسی کو کہا گیا الذین فرقوا دینہم، وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ ڈالا ہے، دین کے ٹکڑے کر دیے۔ فرق کسے کہتے ہیں؟ فرقو، تفریق، علیحدہ علیحدہ کر دینا، دین کے اجزاء کر دیے ہیں، دین کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ دین ایک آرگینک ہول ہے، یہ ایک حیاتیاتی اکائی ہے، یہ ناقابل تقسیم وحدت ہے۔
اس کے کسی جز کو دوسرے جز سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ تو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ٹیک اٹ اور لیو اٹ، قبول کرنا ہے تو پورے دین کو قبول کرو، اور اگر قبول نہیں ہے تو دفع ہو جاؤ۔ اس میں پرسنٹیج کے اوپر معاملہ نہیں ہوگا کہ 100% دین اگر پسند نہیں ہے تو چلو 50% قبول کر لو، 50% قبول نہیں ہے 33 پر ہی 5% ہو جائے گا پرسنٹیج، تو کسی طریقے سے 33% قبول کر لو، یہ معاملہ یہاں نہیں چلے گا۔ یہاں تو فزیولوجی کا آل اور نن لا، یا تو ہوگا تو کل کا کل ہوگا، اور اگر کل نہیں ہے تو پھر بالکل نہیں۔ یہ نہیں ہے کہ دین کو آپ کوئی حصے بکھرے کر کے اور اس کی کوئی فیصد نکال کر جو ہے اپنے آپ کو مطمئن کر لیں۔ یہ ہے اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں تب متفرق نہ ہو جاؤ۔ تمہیں یکجہتی کے ساتھ اس کامل دین کو قائم کرنے کے لیے بنیان مرصوص بننا ہے۔ یہ ہے وہ بات، دیکھیے اچھی طرح سمجھ لیجئے، یہ مکی صورت ہے سورہ شورا۔ ابھی وہ جو چیزیں پھر اسی کی شرح ہے وہ یہ کہ اللہ کو تو پسند ہے اپنے وہ بندے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں ایسے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ اصل میں یہ چیزیں ہیں، یہ ہیں بیج جس سے کہ وہ درخت وجود میں آئے ہیں جو آپ کو مدنی صورتوں کے اندر نظر آتے ہیں۔ یہاں چونکہ یہ مکی دور ہے اور میرا اندازہ یہ ہے کہ یہ 8واں سال جو ہے مکی دور کا، وحی کے آغاز کے بعد وہ زمانہ ہے سورہ شورا کے نزول کا۔ تو فرمایا کہ اس دین کو قائم کرنا ہے مسلمانوں، تمہاری ذمہ داری ہے۔ یہ دین اللہ کی ایک بہت بڑی امانت اور اللہ کے ایک بہت بڑے فضل اور کرم کا مظہر بن کر تمہیں دیا گیا ہے۔ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، دین کو قائم کرو اور اس کے بارے میں متفرق نہ ہو جاؤ، اس کے ضمن میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، اس کے ایک ایک حصے کو لے کر علیحدہ نہ ہو جاؤ، جیسے کہ کہا گیا قرآن مجید میں کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر ایک اپنے اپنے ٹکڑے کو لے کر بہت خوش ہے، اترا رہا ہے کہ ہمارے پاس دین ہے، لیکن اس کے پاس بھی دین کا ایک ٹکڑا ہے، اس کے پاس بھی دین کا ایک لوتھڑا ہے، اس نے دین کا ایک جز لے لیا ہے، اس نے دین کا ایک حصہ لے لیا ہے۔ حالانکہ دین در حقیقت جب تقسیم ہو جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ حیاتیاتی وحدت اسے کہتے ہیں جس میں تقسیم کا عمل نہیں ہو سکتا۔ ایک حیوان کو 2 ٹکڑے کر دیں گے، نہ یہ حیوان رہے گا نہ وہ حیوان رہے گا۔ ہاں اگر کوئی سونے کی ڈلی ہے اس کو 2 ٹکڑے کر دیجئے، یہ بھی سونا وہ بھی سونا، لیکن جو لیونگ میٹر ہے، حیاتیاتی وحدت یہ ہے کہ اس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے، وہ رہے گا تو ایک وحدت کی حیثیت سے رہے گا۔ جب وہ حیوان کو آپ نے ٹکڑے کر دیا، اب وہ بھی نہ وہ حیوان ہے نہ یہ حیوان ہے، دونوں مردہ ہیں، حیوانات کی فہرست سے خارج ہو گئے۔ اسی طرح دین کے جب ٹکڑے ہو جاتے ہیں وہ دین نہیں رہتا، وہ کوئی اور شے بن جاتی ہے۔ ظاہر بات ہے ٹکڑا تو اسی کا ہے، وہی اسی حیوان کے وہ دستیاں ہیں اور اسی کی رانے ہیں، لیکن وہ حیوان نہیں ہے، وہ حیوان ختم ہوا۔ اسی طرح جب دین کے ٹکڑے ہو جائیں گے، نظر تو آ رہا ہوگا کہ یہ بھی دین ہے، یہ نماز بھی دین ہے اور روزہ بھی دین ہے اور حج بھی دین ہے اور زکوٰۃ بھی دین ہے، لیکن یہ اجزاء اس کے، یہ دست و بازو کاٹ کر علیحدہ کر دیے گئے ہیں۔ وہ دین ایک حیاتیاتی وحدت کی حیثیت سے موجود نہیں ہے، لہذا ان یہ بے معنی ریچولز بن کر رہ گئے ہیں، یہ رسومات بن کر رہ گئی ہیں جن میں وہ روح نہیں ہے، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ وہ شکلیں رہ گئی ہیں، مختلف اعمال کی صورتیں رہ گئی ہیں، انہوں نے رسموں کی شکل اختیار کر لی ہے، وہ ریچولز بن کر رہ گئے ہیں، وہ روح کہاں رہی؟ کتنے لوگ ہیں جو سجدہ کر رہے ہیں، لیکن اقبال کے اس شعر کو یاد کیجئے، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب۔ ایک سجدہ وہ ہے جو اللہ کا بندہ کر رہا ہو، انی عبداللہ، وہ جب سجدہ کرتا ہے زمین تھراتی ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے واقعتاً اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا لیا ہے، جو ہر غلامی سے اپنے آپ کو آزاد کرانے کے بعد ایک مرد حر بن کر اللہ کے سامنے جھک رہا ہے۔ وہ سجدہ کچھ اور شے ہے، اور یہ سجدہ جو ہم کر رہے ہیں اس کے اندر چونکہ وہ روح باطنی موجود نہیں رہی، وہ ایک ریچول اور رسم کی شکل بن گئی ہے، لہذا اس میں وہ تاثیر نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہ لیجئے گا کہ میں اس سجدے کی نفی کر رہا ہوں، یہ ایک ہوگا مفہوم مخالف۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان ریچولز کو برقرار رکھیے، اس میں وہ روح پیدا کیجئے، اس میں وہ وحدت پیدا کیجئے۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چونکہ وہ روح نہیں رہی ہے لہذا ان کو بھی تج دیجئے، ان کو چھوڑ دیجئے۔ یہ در حقیقت اس کا منفی مفہوم ہوگا جو اگر کوئی شخص نکالے گا تو وہ اس کے اپنے ذہن کی پیداوار ہے، میرا مفہوم وہ نہیں ہے۔ میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کمی ہے، اس کمی کو پورا کیجئے۔ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اس آیت کا جو بقیہ ٹکڑا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ذرا جو پس منظر تھا عرب میں جبکہ یہ قرآن اتر رہا تھا اس کو ذہن میں لائیے۔ حضور کو مکے میں دعوت دیتے ہوئے 8 برس بیت گئے، فرض کیجئے 8 7 9، بہرحال یہ جو حضور کا قیام مکہ کا دور ہے اس کا نصف آخر جو ہے اس زمانے میں یہ نازل ہوئی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ایک ذہنی اور نفسیاتی کیفیت ہے
جو آپ کو ان الفاظ کے بین السطور نظر آئے گی۔ حضور سوچتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ میری یہ دعوت جو ہے لوگ قبول نہیں کر رہے؟ کیا یہ دعوت خلاف فطرت ہے؟ نہیں۔ کیا یہ دعوت خلاف عقل ہے؟ توحید کی دعوت؟ نہیں۔ کیا میری طرف سے کوئی کمی رہ گئی ہے؟ نہیں۔ میں نے حتی الامکان وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ آئے ہیں سورہ نوح میں، رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اے اللہ میں نے تو اپنی قوم کو رات کو بھی پکارا، دن میں بھی پکارا، میں نے علل اعلان بھی پکارا، چھپ چھپ کر بھی ایک ایک کو دعوت پہنچائی، میں نے خاموشی کے ساتھ بھی لوگوں کے کانوں میں جا کر تیری دعوت پیش کر دی، اور میں نے ڈنکے کی چوٹ پکار کر بھی تیری دعوت بیان کر دی، لیکن کیا کروں کہ میری قوم جو ہے جتنا ہی میں نے انہیں پکارا، وہ جو ایک مصرع ہے کہ مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، جتنی میں نے دعوت و تبلیغ میں اپنی جان کھپائی، ان میں اعراض اور انکار اور کفر جو ہے وہ بڑھتا چلا گیا۔ یہ کیفیت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ اے نبی آپ کی یہ پریشانی اپنی جگہ درست، آپ کی یہ دعوت حق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کی سیرت و کردار پر کوئی داغ اور دھبا موجود نہیں ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن یہ کہہ سکے کہ دامن کو ذرا دیکھ، ذرا بندے قبا دیکھ، اپنے دامن کو تو دیکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کو یہ حرف رکھنے کی یا انگلی رکھنے کا کوئی جرت نہیں ہوئی، تو اس اعتبار سے یہ باتیں سب اپنی جگہ ہیں، لیکن آپ سوچئے کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، یہ الفاظ ذرا غور کیجئے، بڑی بھاری ہے ان مشرکین پر وہ بات جس کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ یہ ایک اللہ کا بندہ بن جانا آسان نہیں ہے، اپنے مفادات پر ضرب آتی ہے، سب سے پہلے اپنی لذتیں جن کا انسان خوگر ہو گیا ہوتا ہے، اپنی عادتیں جن کا وہ عادی ہو گیا ہے، وہ گلچھرے جو اڑا رہا ہے حرام کے ذریعے سے، یہ نہیں ہے کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، لیکن ان گلچھروں کو چھوڑنے کے لیے طبیعت آمادہ نہیں ہے۔ وہ چاہے نجی سطح سے لے لیجئے، کون نہیں ہم میں سے جانتا کہ صرف اللہ کا بندہ بننا چاہیے، کون نہیں جانتا کہ سود حرام ہے، کون نہیں جانتا کہ رشوت حرام ہے، کون نہیں جانتا کہ یہ فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر صورتیں حرام ہیں، لیکن کتنے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے جو اس سے بچے ہوئے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں وہ کہ جو نماز کے 5 وقتہ پابند، لیکن انہوں نے وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لیا، سود کا اور محل بنائے اپنے، اور اپنی بلڈنگیں اٹھائیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ جانتا ہوں ثواب اطاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں آتی، جہاں مفادات کا معاملہ آتا ہے بڑا کٹھن مرحلہ ہے، بہت مشکل ہے۔ چمی گویم مسلمانم بے لرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا۔ پہلی بات تو انفرادی طور پر یہ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کھولا ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ جو فسق و فجور کی زندگی کا وہ عادی ہو چکا ہے اس کو برقرار رکھے، عادی ہو چکا ہے وہ کیسے چھوڑے، کس طریقے سے ان مفادات کو تج دے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے، میں وہ تاریخی واقعہ شاید پہلے بیان کر چکا ہوں کہ ایک موقع پر ابتدائی دور تھا، نوجوانی کا جوش و خروش، تو حضرت خباب بن الارت یا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما، ان دو نوجوانوں میں سے کوئی ایک نوجوان چلا گیا جہاں پر کہ یہ قریش کے بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے تھے، بڑے چودھری اور بڑے جو مختلف گھرانوں کے سربراہبردہ لوگ تھے، وہاں جا کر انہوں نے دعوت توحید پیش کی۔ تو اس پر جو رد عمل ہوا وہ بڑا دلچسپ تھا، کسی نے فقرہ چست کیا، کسی نے قہقہہ لگایا، کسی نے کوئی اور بات کی۔ ابو سفیان نے اس وقت جو بات کہی ہے وہ ان کے تدبر اور معاملے کو سمجھنے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان، یہ بت صرف ہمارے معبود ہی نہیں ہے، یہ ہماری آمدنی کا ذریعہ بھی ہیں۔ ظاہر ہے، دیکھیے بات صاف کہی ہے انہوں نے، انسان کو اس صاف گوئی کا کریڈٹ ملنا چاہیے۔ جس طریقے سے ابو جہل نے ایک مرتبہ بڑی صاف بات کی، جب اس سے پوچھا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے صاف اقرار کیا نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ صاف کہا اس نے کہ ہمارے اور بنو ہاشم کے درمیان مسابقت اور مقابلہ چل رہا تھا، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا لگائے آ رہے ہیں، اب اگر ان کی نبوت مان لیں تو ہم تو قیامت تک کے لیے غلام ہو جائیں گے، اور یہ مجھے گوارا نہیں۔ تو give the devil his due، کہ اس نے کم سے کم یہ کہ کوئی جھوٹ نہیں بولا، جو سچی بات تھی دل کی وہ کہہ دی، کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ مجھے محمد کے جھوٹے ہونے کا گمان ہے معاذ اللہ، اصل بات یہ ہے کہ اگر محمد کو ہم نبی مان لیں سر جھکانا پڑے گا۔ صاف بات ہے، قرآن مجید میں تمام رسولوں کی دعوت آئی، ان اعبدوا اللہ واطیعون، اللہ کی بندگی کرو، اور صرف اللہ کی بندگی نہیں، میری اطاعت کرو۔ تو اطاعت کیسے کر لیں محمد کی صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ ہے اصل شے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ نہیں کہتا کہ یہود کے علماء حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن کیوں نہیں مانا؟ سیادت قیادت مسند پر وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ تھے کہ جن کے ہاتھ چومے جا رہے تھے، جن سے فتوے پوچھے جا رہے تھے، یہ کون آ گیا نیا آدمی؟ اگر اس کی بات مان لیں ہم تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا منصب ختم،
ہماری حیثیت ختم، ہم تو پھر اس کے تابع ہو جائیں گے. ہماری وہ حیثیت جو ہے کہ ہم لوگوں کے اس وقت مقتدا ہیں، رہنما ہیں، وہ حیثیت ختم ہوتی ہے. یہ ہے اصل شے. تو فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. دیکھیے یہ بات جو میں نے کہی تھی کہ یہ بت ان کی آمدنی کا ذریعہ تھے، اس کو تفصیل سے سمجھ لیجئے. نمبر ایک تو یہ کہ پورے عرب کے معبود جب مکے میں رکھے ہوئے تھے، حج کے لیے جب لوگ آتے تھے، جو چڑھاوے چڑھاتے تھے وہ کہاں جاتے تھے؟ ایک تو یہ آمدنی کا ذریعہ ہے. مزاروں پہ جو چڑھاوے چڑھتے ہیں کہاں جاتے ہیں؟ سیدھی سیدھی بات ہے. کوئی اتنی قیمتی چادر لایا چڑھا گیا، کوئی اور چادر لایا، یہ چادریں جاتی کہاں ہیں؟ آخر کوئی تو ان کا مصرف ہوگا. یہ کس کی آمدنی کا ذریعہ بن رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ مجاور تھے. قریش مکے کے مجاور 360 بت رکھے ہوئے ہیں، جو چڑھاوا چڑھے گا انہی کے پاس آئے گا. اسی میں سے بڑے سمجھدار تھے، اسی میں سے کچھ حصہ نکال کر وہ ان کے لیے دودھ کی سبیلیں لگا دیتے تھے، پانی پلانے کا انتظام کرتے تھے، سقایا پانی پلانا کہ حجاج خوش بھی رہیں، آئیں دیکھیں کہ ہم نے ان کے معبودوں کو ٹھیک رکھا ہوا ہے، ان کو کوئی گدن نہیں پہنچایا ہے، آئیں چڑھاوے چڑھائیں، چڑھایا ہمارے پاس جائیں. نمبر دو یہ کہ جب پورے عرب کے قبائل کے یہاں پر بت رکھے ہوئے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اب قریش کے قافلے کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا. قریش کو پروٹیکشن حاصل ہو گئی. ایسٹ ویسٹ ٹریڈ جو تھی اس میں لنک رہے مستقل طور پر قریش، اس لیے کہ کسی اور قبیلے کا قافلہ بچ کر نہیں جا سکتا اور قریش کے قافلے پر آنچ نہیں آ سکتی. اس لیے کہ قریش کے قافلے کو لوٹیں گے تو ان کے پاس ان کے خدا جو ہیں وہ بیٹھ رکھے ہوئے ہیں ہاسٹیجز کی حیثیت سے، وہ ان کی گردن نہیں مروڑ دیں گے. لہذا ان کی وجہ سے ان کے قافلوں کو وہ امن حاصل تھا. قرآن مجید نے اسی لیے کہا ہے کہ تمہیں اس گھر کی وجہ سے امن حاصل ہوا تھا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. تم نے اس کو بتوں کے ساتھ وابستہ کر دیا. اگر بتوں کے ساتھ وابستہ نہ کرتے تب بھی حاجی یہاں آتے. اور یہ حج کا معاملہ جو ہے ذہن میں رکھیے، مکے والوں کی اس میں معاش کا بھی اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا تھا. کہ ظاہر بات ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اپنی اولاد کو وہاں، بلکہ حضرت ابراہیم نے جب یہ کہا کہ رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، پروردگار میں نے اپنی نسل کو ایک شاخ جو ہے اس کو یہاں پہ آباد کر دیا ہے تیرے گھر کے پاس تاکہ وہ نماز کے نظام کو قائم رکھیں. تو اب فجعل افئدۃ الناس تہوی الیہم، اب لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، لوگ یہاں آئیں اور ان کو ثمرات کے ذریعے سے وہ رزق پہنچا. وہ رزق آج تک وہاں پہنچ رہا ہے. جب بت نہیں تھے تب بھی وہ رزق آ رہا تھا، لیکن اس وقت صورت یہ بن گئی تھی کہ بظاہر وہ رزق بتوں سے وابستہ ہو گیا تھا کہ مختلف قبائل کے لوگ اپنے اپنے بتوں کو پوجنے کے لیے یاترا کے لیے آتے ہیں، چڑھاوے چڑھاتے ہیں. حالانکہ یہ تو گھر ہے اصل میں، کہ جس گھر کو کہ اللہ تعالیٰ نے مرکز بنایا تھا. جب یہاں بت نہیں تھے تب بھی یہاں ثمرات آ رہے تھے. ثمرات کل شیء یجمع الیہ ثمرات کل شیء. اور اس کے بعد جب حضور نے بتوں سے صاف کر دیا تو کیا اس کے بعد وہ ثمرات کل شیء وہاں نہیں آتے رہے؟ لیکن اس وقت جو چیز نظر آ رہی تھی بظاہر وہ کیا تھی کہ ان بتوں کے حوالے سے ہماری آمدنی ہے، ان بتوں کی وجہ سے ہمیں عرب کے اندر قیادت اور سیادت کا منصب حاصل ہے، تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یہ ہے وہ بات جو یہاں فرمائی کہ اے نبی، نہ آپ کی دعوت خلاف عقل، نہ آپ کی دعوت خلاف فطرت، نہ آپ کے اپنی محنت میں کوئی کسر، نہ آپ نے جو کچھ کیا ہے اس میں کوئی بھی پہلو جو ہے ایسا رہ گیا ہے کہ جس میں کسی اصلاح کی ضرورت ہو. آپ نے جان اپنی مار دی، بلکہ روکا گیا کہ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم کے اندر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. اے نبی آپ ہلکان نہ کیجئے اپنے آپ کو. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اصل بات کیا ہے؟ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. اس بات کو سمجھ لیجئے، جس بات کی طرف آپ ان مشرکین کو بلا رہے ہیں وہ ان پر بہت بھاری ہے. فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. جان لیجئے کہ ان مشرکین میں سے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا کھینچ لے گا. اجتباء یجتبی، کھینچ لینا، پسند کر لینا، جس کو اللہ چاہے گا چن لے گا، اور جس کے اندر طلب ہدایت ہوگی اسے بالآخر ہدایت دے دے گا. یہ آیت کا یہ ٹکڑا آخری، اگرچہ میرے اصل مضمون سے اقامت دین سے اس کا کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں بڑے جو حکیمانہ مضامین ہیں وہ اس طریقے سے آ جاتے ہیں ضمنی طور پر. مضمون بنیادی طور پر کوئی اور چل رہا ہے، لیکن حکمت کا کوئی موتی ہے کہ جو اس کے ساتھ ضمنی طور پر جو ہے ٹانک دیا گیا ہے اس کے حسن کے لیے. تو دیکھیے یہ دو راستے ہیں لوگوں کے حق کی طرف آنے کے. اگر تو کسی شخص کے اپنے دل میں حق کی طلب ہے، ہدایت کا وہ طالب ہے، تو آج نہیں تو کل اسے ہدایت مل کر رہے گی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. جو حق کا طالب ہوگا ہم حق کھول دیں گے، جو ہدایت چاہے گا اسے ہدایت لازماً دیں گے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے
کہ کسی کی طبیعت میں خود کوئی حق کی طرف، ہدایت کی طرف میلان نہیں ہوتا، لیکن اللہ اسے پکڑ کر کھینچ لیتے ہیں زبردستی۔ یہ دو راستے جو ہیں ان کو یوں سمجھیے کہ ایک ابو بکر تھے رضی اللہ تعالی عنہ، طبیعت میں پہلے سے نیکی ہے، طبیعت کے اندر شرک سے اجتناب ہے، توحید تک خود پہنچ چکے ہیں۔ اب ان کے لیے تو کوئی بات ہی نہیں تھی، جیسے ہی حضور نے اپنی نبوت کا اظہار کیا فوراً ایمان لے آئے۔ یہ کون ہے؟ یہ تو وہ ہیں یہدی الیہ من ینیب، جو خود ہی رجوع کیے ہوئے ہیں، جو خود ہی طالب ہدایت ہے، جو خود ہی متلاشی حق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور حضرت عمر کا معاملہ کیا ہے؟ کیا ان میں بھی کوئی طلب تھی؟ قطعاً نہیں، وہ تو ایک کھلنڈرے قسم کے انسان، جیسے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو لڑنے بھیڑنے میں مزہ آتا ہے، جو چلتے ہوئے خامخواہ بھی کندھا ماریں گے کسی کو۔ یہ انداز تھا حضرت عمر کا ایمان لانے سے پہلے، جو ابو جہل کا انداز تھا وہی حضرت عمر کا انداز تھا ایمان سے قبل۔ لیکن یہ کہ ایسے لوگوں کے اندر ایک بات ہوتی ہے ہمت، جرت، یہ جس چیز کو صحیح سمجھ لیں گے اس کے لیے تن من دھن لگا دینا، جان کی بازی کھیل جانا، یہ چیزیں ان میں ہوتی ہیں۔ لیکن طبیعت کا کوئی میلان نہیں ہے کسی خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، کوئی ہدایت کی طلب نہیں ہے۔ لیکن ایسے لوگوں کو جب اللہ چاہے کھینچ کر بلا لیتا ہے، جیسے کہ حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ گھر سے نکلے تھے حضور کو قتل کرنے کے ارادے سے، لیکن اللہ نے ایسی شکل پیدا کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف کھینچا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ہمارے صوفیاء کہ ایک ہوتے ہیں مجذوب سالک، ایک ہوتے ہیں سالک مجذوب۔ سالک مجذوب وہ ہے جو چلتے 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 خود آ رہا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ بھی ہاتھ پکڑ کر اور ہدایت کے راستے پر لے آتا ہے۔ ایک وہ مجذوب سالک ہے جسے پہلے اللہ نے کھینچا اور کھینچ کر پھر رفتہ رفتہ ساری تربیت بھی دی اور سلوک بھی طے کرایا۔ تو یہ دو مزاج آپ کو انسانوں میں ہمیشہ ملیں گے۔ ایک وہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، یہ تو اب اللہ کی مرضی ہے، جس کو چاہے وہ کھینچ لے، جس کو چاہے اپنی طرف بلا لے، جس کا چاہے دل جو ہے، دل تو انسانوں کے اللہ کی انگلی کے مابین ہے، تمام لوگوں کے دل بین اصبع الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے مابین ہیں، جس کا چاہا پھیر دیا۔ اسی لیے دعائیں ہیں، یہ مسنون دعائیں ہیں، اللہم صرف قلوبنا الی طاعتک، اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے دین پر جمائے رکھ، اے اللہ ہمارے دلوں کو پھیر دے اپنی اطاعت کی طرف۔ تو یہ دل جو ہے اللہ کی انگلیوں میں ہے، جس کا دل چاہے وہ پھیر دے۔ یہ ہے وہ جو مجذوب سالک ہے، جو یہاں پر بیان کیا گیا اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور دوسرا وہ ہے جو خود حق کا طالب، ہدایت کا متلاشی، چل کر آ رہا ہے تو اس کا تو حق ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھولا جائے، وہ آ کر دستک دے رہا ہے، اس کے لیے دروازہ کھولا جائے۔ یہ ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ۔ اب ذرا ذہن میں رکھیے، جب حضور اقامت دین کی اس دعوت کو لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اس وقت عرب میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو یہ مشرکین تھے جو ضل ضلالا بعیدا کا مصداق تھے، دوسرے اہل کتاب تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جو پریشانی لاحق ہوتی تھی ان اہل کتاب کے بارے میں، انہیں کیا رکاوٹ ہے؟ یہ تو مشرکین ہیں، ان کے پاس کسی رسول کی دعوت نہیں، کوئی کتاب نہیں، 2000 سال بیت گئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے، یہاں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی رسول نہیں آیا، لہذا ان کے لیے تو پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، ان کی دوری، ان کا اس کو قبول نہ کرنا، ہچکچانا، اس لیے کہ بہت فاصلہ ہے۔ لیکن یہودیوں کو کیا ہوا؟ یہ عیسائیوں کو کیا ہوا؟ یہ تو کتابیں پڑھتے، وہم یتلون الکتاب، کتابیں پڑھتے ہیں، تورات موجود ہے، اگرچہ تحریف ہو گئی ہے لیکن پھر بھی وہ بنیادی ہدایت تو موجود ہے، انجیل موجود ہے، آج بھی اس انجیل کو آپ پڑھیے، بہترین مواعظ اس کے اندر موجود ہیں، دین کی بنیادی تعلیم اس کے اندر موجود ہے۔ جو بھی انہوں نے تحریف کی ہے وہ 2-4 جگہوں پر ہے، اور یہ بھی جان لیجئے کہ اصل میں اب بھی اناجیل اربعہ میں کہیں تثلیث کا عقیدہ موجود نہیں ہے، اب بھی کہیں پر بھی یہ کفارے کا عقیدہ ان میں موجود نہیں ہے۔ یہ تثلیث اور کفارے کے سارے عقیدے جو ہیں وہ جو پال کے لیٹرز ہیں ان کے اندر ہیں۔ واقعی یہ کہ وہ اناجیل اربعہ اب بھی اس سے پاک ہے۔ کچھ ذو معنی قسم کے جملے تو ہیں جس سے یہ مفہوم بھی نکالا جا سکے، وہ بھی نکالا جا سکے، لیکن صراحت کے ساتھ تثلیث کا عقیدہ ان اناجیل اربعہ میں آج بھی موجود نہیں۔ تو سوچئے کہ حضور کو جو سب سے زیادہ تشویش ہوتی تھی وہ ان مشرکین سے بھی بڑھ کر ان کے بارے میں، کہ انہیں تو فوراً بڑھ کر قبول کرنا چاہیے تھا، یہ تو ان کے اپنے گھر کی بات ہے۔ قرآن موسیٰ کا ذکر کر رہا ہے، کتنے ادب سے، کتنے احترام سے، کتنی تعظیم سے۔ موسیٰ کی زندگی کے حالات پر قرآن مجید کا 1/13 حصہ حضرت موسیٰ کے حالات پر مشتمل ہے۔ یہ جو قصص القرآن کتاب لکھی مولانا میں نام بھول رہا ہوں، کوئی صاحب شاید بتا سکے، بہرحال حفظ الرحمان سہاروی رحمت اللہ علیہ، قصص القرآن، انہوں نے ایک کام بڑا عجیب کیا ہے۔ ہر رسول یا نبی جس کا ذکر لائے ہیں
اس میں پہلے بتا دیا ہے کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں ان کا ذکر ہے اور آیات گنتی کر کے ٹوٹل آیات کتنی ہیں جو ان کے حالات پر قرآن مجید میں مشتمل ہیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر قرآن مجید میں 555 آیات ہیں، 6500 آیات ہیں کل، اس سے ذرا کچھ اوپر 6666 بھی کہتے ہیں۔ بہرحال وہ چونکہ کچھ تعداد آیات میں تھوڑا سا فرق ہے، آیت بسم اللہ کو ہر مرتبہ کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کاؤنٹ کیا جائے، 113 مرتبہ جو سورتوں کے آغاز میں لکھی ہوئی ہے ہر مرتبہ گنیں گے تو 113 کی تعداد بڑھ جائے گی، نہیں گنیں گے تو گھٹ جائے گی۔ لیکن یہ کہ 6500 آیات، اس میں سے 550 آیات حضرت موسیٰ کی، تو 1/13 آف قرآن حضرت موسیٰ کے ذکر پر مشتمل ہے۔ پھر ان کو کیا مصیبت ہوئی ہے کہ یہ ایمان نہیں لا رہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو عظمت قرآن نے بیان کی ہے، اس کے بعد پھر یہ عیسائی کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ تورات کی تصدیق قرآن کر رہا ہے کہ تورات اللہ کی کتاب تھی، انجیل کی تصدیق کرتا ہے قرآن کہ انجیل اللہ کی کتاب تھی، تورات کے بارے میں تسلیم کر رہا ہے قرآن فیہا ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا، انجیل کے بارے میں قرآن کہتا ہے فیہ ھدی و نور، اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا، پھر ان کو کیا رکاوٹ ہے؟ اب اس کا بیان کیا ہے۔ یہ میں ابھی تعویل خاص بیان کر رہا ہوں، تعویل عام جو اس وقت ہمارے حالات میں ان آیات کی جو رہنمائی ہے وہ بعد میں عرض کروں گا۔ وہ مشرکین مکہ، ان کے بارے میں تو فرما دیا کہ ان کے لیے تو بہت ہی بھاری ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی دعوت کو ماننا، آپ کو ہلکا نظر آ رہا ہے، آپ اپنے اوپر قیاس کر رہے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی جو بھی ان کی حرام خوریاں ہیں، جس کے یہ عادی ہو چکے ہیں، جس عیش کے اور فسق و فجور کے یہ عادی ہو چکے ہیں، جن مفادات اور مراعات کے یہ عادی ہو چکے ہیں، ان کو چھوڑ دینا ان کے لیے آسان نہیں۔ لہذا ان میں سے تو جسے اللہ چاہے گا کھینچ لے گا، اور جس کے دل میں کوئی ہدایت کے لیے طلب ہوگی تو بالآخر اسے ہدایت ہو جائے گی۔ اب دوسرے طبقے کو لیجئے، وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ کون؟ اہل کتاب، یہ عیسائی اور نصارہ اور یہود بنی اسرائیل۔ وَمَا تَفَرَّقُوا، وہ نہیں متفرق ہوئے، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا۔ یعنی آپ سوچئے یہود کے کتنے فرقے ہو گئے، کیوں ہوئے؟ جبکہ ان کے پاس کتاب موجود تھی۔ عیسائیوں کے کتنے فرقے ہو گئے، کیوں ہوئے؟ جبکہ کتاب موجود تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ان کا تفرقہ کیوں ہوا؟ اندھیرے میں نہیں ہوا۔ ایک ٹھوکر وہ ہوتی ہے جو انسان اندھیرے میں کھاتا ہے، اندھیرے میں ٹھوکر لگی تو آپ اس کو قابل معافی سمجھیں گے کہ مجبوری ہے، لیکن اگر پوری روشنی ہو اور اس روشنی میں کوئی شخص ٹھوکر کھائے تو آپ ملامت اسے کریں گے کہ آنکھیں کھول کر چلنا چاہیے، روشنی ہے، کوئی اندھیرا نہیں ہے، تمہارے سامنے پتھر تھا تمہیں نظر کیوں نہیں آیا؟ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ ان میں جو تفرقہ ہوا ہے وہ کسی اندھیارے میں نہیں ہوا، من بعد ما جاءہم العلم، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، اس روشنی کے اندر جو ٹھوکر کھائی اور اس روشنی میں جو یہ متفرق ہوئے اور تفرقے میں مبتلا ہوئے، تو کیوں ہوئے؟ یہ لفظ جو ہے آپ کے پاس وہ موجود ہے تو انڈر لائن کر لیجئے، یہ اہم ترین لفظ ہے اس موضوع پر، بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کی زدم زدہ، ایک دوسرے پر بغاوت، ایک دوسرے پر ڈومینیٹ کرنے کا جذبہ، یہ ہے اصل شے۔ یہ نہیں کہ آپ کسی شے کو پہچان نہیں رہے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، قرآن کہتا ہے کہ یہود حضور کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو، کیوں نہیں مان رہے؟ یہ زدم زدہ ہے، یہ تعصب ہے، یہ کون اونچا کون نیچا، بغین بغاوت، کسی کے اوپر تعدی کرنا، کسی پر چڑھائی کرنا، یہ بغا کا اصل مفہوم ہے۔ بغا و طغا، طغا کہتے ہیں طغیانی، دریا اپنی اگر حدوں کے اندر ہے تو ٹھیک ہے، ذرا نکل گیا تو طغیانی پر ہے، تو بغاوت اپنی حد پر کوئی رہے تو ٹھیک ہے، تعدی کرے گا تو بغاوت ہے۔ تو یہ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر چڑھ دوڑنا، آپس میں ایک دوسرے پر بالادستی حاصل کرنا، اس کو اگر جدید اصطلاح میں آپ سمجھنا چاہیں تو ایڈلر ایک بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، اس کا اپنا ایک فلسفہ ہے، اس کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں جو سب سے زیادہ پوٹنٹ ہے وہ ہے دی ارج ٹو ڈومینیٹ، دوسروں پر تسلط، غلبہ حاصل کرنا، دوسروں پر ڈومینیٹ کرنا، دوسروں پر اپنی دھونس جمانا، دوسروں پر اپنے اقتدار کا تخت جمانا، دوسروں کو اپنے نیچے لینا، یہ جذبہ انسان کا اس کے نزدیک قوی ترین جذبہ ہے۔ ویسے یہ جتنے بھی ماہرین نفسیات اس دور کے ہوئے ہیں، ان سب کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی نگاہ ایک ایک چیز پر جم گئی ہے اور انہوں نے سمجھا یہی سب کچھ ہے۔ اگر فرائڈ کو سیکس نظر آیا تو اس نے کہا سیکس ہی سیکس ہے، باقی کچھ نہیں۔ یہ تو اگر ماں محبت بھری نگاہ سے بیٹے کو دیکھے گی تب بھی سیکس ہے،
اور باپ نے اگر بیٹی پر محبت بھری نگاہ ڈالی ہے تو یہ بھی وہ شفقت پدری یا شفقت مادری وہ جانتے ہی نہیں، وہ تو جانتے یہ سارا سیکس کا کھیل ہے، ایڈیپس کمپلیکس ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ تو ان کی حماقت صرف اتنی ہے کہ ایک حقیقت کو دیکھتے ہیں لیکن اسے پھول کے اوپر جو ہے وہ تھوپ دیتے ہیں، ہوتی حقیقت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیکس ایک بہت پورٹنٹ فیکٹر ہے انسان کا، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہی تو چیز ہے جس کی وجہ سے یہ ستر اور پردے کے احکام قرآن نے دیے۔ کیوں دیے؟ اگر سیکس کے اندر اتنی زیادہ قوت نہ ہوتی، اگر اس کے اندر انسان کے لیے اتنی کشش نہ ہوتی تو کبھی اتنی قدریں لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ اتنا پورٹنٹ فیکٹر ہے کہ اس کو در حقیقت زنجیر میں باندھنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لیے یہ ساری حفاظتی تدابیر ہیں، جسم کو اس طرح ڈھک کر رکھو، اس طریقے سے سطر کا معاملہ ہے، یہ حجاب کا معاملہ ہے، سیگریگیشن ہے، فری انٹرمکسنگ نہ ہو مردوں اور عورتوں کی، یہ ساری اسی لیے تو ہے۔ جو سیکس یقیناً ایک پورٹنٹ فیکٹر ہے، لیکن یہ نہیں کہ بس سیکس ہی سیکس ہے اور کوئی شے نہیں۔ اسی طریقے سے مارکس کو پیٹ نظر آیا، اس نے کہا پیٹ ہی پیٹ ہے اور کچھ نہیں۔ ہر شے جو ہے وہ صرف انسان کا معاش کا مسئلہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ مذہب بھی معاش کے تابع اور فلسفہ بھی اور اخلاقیات بھی اور ساری ایتھیکل ویلیوز بھی، یہ سب معاشیات کے تابع ہیں۔ اسی طریقے سے ایڈلر صاحب کو یہ چیز نظر آ گئی ہے، یہ بھی حقیقت، دی ارج ٹو ڈومینیٹ، اپنا تسلط، اپنا غلبہ، فوقیت، تفوق حاصل کرنا، یہ در حقیقت یہ بھی ہے انسان کے اندر۔ لیکن یہ وہ چیز ہے جسے کہ قرآن قرار دے رہا ہے سارے تفرقے کی جڑ یہ ہے۔ تفرقہ خلوص سے نہیں ہوتا، خلوص سے اختلاف ہوتا ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیجیے ان دونوں چیزوں میں بڑا فرق ہے۔ اختلاف اور ہے، تفرقہ اور ہے۔ اختلاف تو یہ بھائی آپ کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے، کوئی حرج نہیں، آپ اپنے طریقے پر عمل کیجئے، میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ یہاں باندھنے چاہیے، باندھ لیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ میں سمجھتا ہوں ہاتھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے۔ میں ابھی ہو کر آیا ابو ظبی، تو پہلی مرتبہ میں نے دیکھا ہے، چونکہ وہاں کا جو حکمران خاندان ہے وہ مالکی ہے، آج تک کسی مالکی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع نہیں ہوا تھا، لیکن جس مسجد میں جہاں میرا قیام تھا اس کے قریب کی مسجد میں ویسے متاثر ہوا۔ وہ اس جو وہاں کے جو رئیس ہیں اور امیر ہیں ان کے رشتہ دار ہیں اور منسٹر ہیں، لیکن نماز وہ پڑھاتے ہیں مسجد میں۔ تو میں پورے اہتمام کے ساتھ ان کے پیچھے، اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ کوئی شخص صاحب حیثیت ہو، اس کی معاشرے میں کوئی اہمیت ہو اور وہ نماز پڑھائے تو وہ امامت کا جو تصور اسلام دیتا ہے اس سے قریب تر ہے۔ لہذا میں نے بڑے یعنی اطمینان کے ساتھ اور بڑی میں کہوں گا کہ شوق کے ساتھ ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور وہ ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر کہہ کہ پہلے دن تو میں حیران ہوا، یہ کیا ہوا، یہ ہاتھ باندھنا بھول گئے۔ بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ شاید مالکی ہیں، اور میں بالکل پیچھے۔ واقعہ یہ ہے کہ اتنے انہیں دعائیں یاد ہیں، اتنے اذکار انہیں ازبر ہیں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھ کر جتنی دیر تک وہ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، وہ یعنی واقعہ میں بہت متاثر ہو کر آیا ان صاحب کی ذاتی شخصیت سے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ہاتھ یہاں باندھ کے نماز پڑھنا چاہتے ہو باندھ لو، کھول کے پڑھنا چاہتے ہو کھول لو، یہ اختلاف ہے۔ اور اگر یہ ہو کہ اس کے پیچھے اب نماز نہیں ہوتی، اب ہماری نماز علیحدہ ہوگی، ہماری مسجد علیحدہ، یہ تفرقہ ہے، یہ کٹ جانا ہے، یہ من دیگرم تو دیگری ہے۔ تو تفرقہ اور شے ہے، اختلاف اور شے ہے۔ اختلاف امام مالک میں، امام احمد ابن حنبل میں ہے، اختلاف امام مالک اور امام ابو حنیفہ میں ہے، اختلاف امام ابو حنیفہ اور ان کے شاگردوں میں ہے۔ قاضی ابو یوسف کی رائے اور ہے، امام محمد شیبانی کی رائے اور ہے، امام ظفر کی رائے اور ہے۔ تو اختلاف تو قطعاً کوئی بری شے نہیں، بلکہ اختلاف تو اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی کریشن کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں، دو انسانوں کی انگوٹھے کے یہ جو نقش ہیں یہ ایک جیسے نہیں، تھم امپریشن کی بنیاد پر آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اختلاف میں کوئی بری بات نہیں ہے، تفرقہ برا ہے، اور تفرقہ جہاں بھی ہوتا ہے وہ خلوص سے نہیں ہوتا، وہ تفرقہ ہمیشہ جو ہے وہ ہوتا ہے بغیم بینہم وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیم بینہم، نہیں تفرقے میں مبتلا ہوئے یہ مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس العلم، ہدایت، روشنی اللہ کی آ چکی تھی۔ اور کس لیے ہوئے؟ آپس میں زدم زدہ، ایک دوسرے پر فوقیت حاصل کرنے کے لیے، ایک دوسرے پر بالا دستی کے حصول کے لیے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اے نبی اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے پا چکی نہ ہوتی، ایک بات طے پا چکی ہے، اللہ تعالیٰ مہلت دے گا، اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہے، وہ فوراً نہیں پکڑتا، بلکہ جتنی مہلت اس نے جس کے لیے لکھ دی ہے اتنی مہلت وہ دے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیے ذرا۔ جب ابو جہل مار رہا تھا حضرت سمیہ کو رضی اللہ تعالی عنہا، کتنے صحابہ کے دل میں یہ آرزو ہوتی ہوگی کاش اس بدبخت کا ہاتھ شل ہو جائے، کاش کہ اس کے اوپر فالج گرے کہ یہ ہماری ایک بہن کو اس طرح مار رہا ہے۔ اور وہ تو مسلمان شاید اس وقت اپنی جانیں ہتھیلی پر رکھ کر اس کی ٹکا بوٹی کر دیتے، لیکن جیسا کہ میں انقلاب کے مراحل کے ضمن میں بیان کر چکا ہوں اور کل پھر مجھے بیان کرنا ہے، کورنگی میں جو میری تقریر ہے وہ اسی موضوع پر ہے
پاکستان میں اسلامی انقلاب کیا، کیوں اور کیسے، اسی موضوع پر. تو اس میں یہ ہے کہ حکم نہیں تھا، اجازت نہیں تھی، بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی. حکم یہ تھا کہ مار کھاؤ، تمہارے ٹکڑے اڑا دیں، لیکن تمہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، صبر کرو، جھیلو. لہذا وہ مجبور تھے، لیکن دل میں تو خواہش ہوتی ہوگی کہ کاش اس کا ہاتھ شل ہو جائے. یہ ہاتھ جو کوڑا اٹھا کر یہ مار رہا ہے اس سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، کاش کہ اس کا یہ ہاتھ یہیں پر شل ہو جاتا. لیکن نہیں، اللہ نے رسی دراز کی ہوئی ہے، اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے. جب تک وہ مہلت ہے جو کچھ کر رہا ہے کرے. ہمارے بندوں کے لیے یہ آزمائش ہے، آزمائش ہی نہیں، تربیت کا ذریعہ ہے. ان کے اندر ایمان اور نکھر رہا ہے، ان کے یقین میں اور اضافہ ہو رہا ہے. ان کے اندر جو اگر کوئی کسی درجے میں کوئی کھوٹ ہے، ان آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے گزر کر وہ کھوٹ ختم ہو رہا ہے. لہذا ہر شے کی ایک حکمت ہے. فرمایا اے نبی، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک وقت معین کے بارے میں فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا، لقضی بینہم، تو ان کے مابین معاملات چکا دیے جاتے، ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، ان کا قصہ چکا دیا جاتا. لیکن یہ کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مہلت دی ہوئی ہے، لہذا اب یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کی مخالفت میں، ریشہ دوانی جو کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اس کی انہیں چھوٹ ہے. ابھی اللہ کی پکڑ جب آئے گی تو ان بطش ربک لشدید، لیکن جب تک وہ پکڑ نہیں آتی اللہ کی طرف سے انہیں مہلت ملی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اس ٹکڑے کو بھی اچھی طرح انڈر لائن کیجیے اور یاد کیجیے گا. اور وہ لوگ کہ جو وارث بنائے گئے کتابوں کے ان کے بعد، لفی شک منہ مریب، اب اس کے بارے میں ایک شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہیں. اور وہ شک بھی وہ ہے کہ جو دل میں خلجان پیدا کر دینے والا ہے. یہ کیا بات فرمائی؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا، نبی کو کتاب دی. اب اس کے بعد کچھ عرصے تک تو امت نے کتاب کو تھاما، نبی کے راستے پر چلے. اس کے بعد بدعات، اس کے بعد نئی رسومات، اس کے بعد تفرقہ، اس کے بعد اختلاف. کتابیں پڑھ رہے ہیں، تورات کے عالم ہیں، آپس میں دست و گریبان ہیں. اسی تورات کو پڑھ رہے ہیں، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگلی نسل کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں گے. آج جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، علماء کا اختلاف، علماء آپس میں دست و گریبان، فلاں فلاں کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، وہ اس کے کفر کا فتویٰ دے رہا ہے، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی، اس کی نماز اس کے پیچھے نہیں ہو رہی. اور غضب خدا کا یہ کہ دونوں حنفی، بریلوی بھی حنفی اور دیوبندی بھی حنفی، لیکن حنفی کے مابین اس طرح کا بیر، اس طرح کی دشمنی، جیسا کچھ کے ہوا تھا پچھلے سال بادشاہی مسجد لاہور پر باقاعدہ مارکات جو ہے وہ سرگرم ہوا اور جہاں پہ کہ کئی لوگ زخمی ہوئے. یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ مسجدوں پہ حملے. مسجدیں جو ہیں، انگلستان کی مسجدوں میں تالے پڑوا دیے، انگلستان کی مسجدوں میں کتوں کو داخل کرنا پڑا ہے. وہ جو آپس میں مسلمان دست و گریبان تھے تو کتوں کے ذریعے سے ان کو چھوڑ کر کتوں کو ان پر، تو انہیں ایک دوسرے سے علیحدہ کیا گیا ہے. یہ ہے جو دین کی نیک نامی کا ذریعہ بن رہے ہیں کچھ لوگ انگلستان میں جا کر کہ یہ ہے ہمارا دین، یہ بھی دین محمدی کے ماننے والے، وہ بھی دین محمدی کے ماننے والے. لیکن یہ کہ دوسروں پر جو اثر ہوگا سو ہوگا. پہلا نقد اثر جو ہوتا ہے خود اپنی نوجوان نسل پر ہوتا ہے، وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے. دین میں اگر کچھ ہوتا تو ان کا رویہ یہ ہوتا، دین میں اگر کوئی خوبی ہوتی تو ان کا طرز عمل یہ ہوتا. یہ لوگ اپنی اپنی مسندوں کو سنبھال کر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے سوا انہیں دین سے کوئی غرض نہیں، کوئی دلچسپی نہیں. یہ ہے وہ نتیجہ کہ جو پیدا ہوتا ہے سب سے خطرناک، کہ نئی نسل، آنے والی نسل وہ دین سے برگشتہ ہو جاتی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ، اور وہ لوگ کہ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے، لفی شک منہ مریب، وہ اس کتاب ہی کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو گئے. اگر اس قرآن میں خیر تھا تو یہ کیا ہو رہا ہے جو ظاہر ہو رہا ہے؟ ہم نے تو قرآن نہیں پڑھا. دیکھیے میں بات وہ کر رہا ہوں جو صحیح بات آپ کے معاشرے میں ہے کہ ایک شخص کہتا ہے میں نے تو قرآن نہیں پڑھا بھائی، میں تو اس لیے گمراہ ہوں. یہ تو قرآن کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کو کیا ہوا ہے؟ ان کا کردار کیا ہے؟ ان کا طرز عمل کیا ہے؟ یہ قرآن کے حافظ، یہ قرآن کی ایک ایک جو ہے لفظ کے بارے میں بتا دیں گے کہ اس کا اعراب کیا ہے، اور ذرا زبر اور زیر کی غلطی ہو جائے تو پکڑ لیں گے. لیکن قرآن مجید نے ان کے کردار پر کیا اثر کیا ہے، ان کو جو آپس میں پھاڑا ہوا ہے، تو اس کے جو اصل جو بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے خود اس قرآن کی طرف سے ہوتی ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. نتیجہ یہ نکلتا ہے علماء کے اس تفرقے کا کہ پھر جو لوگ ان کے بعد وارث بنتے ہیں اس کتاب کے، وہ کتاب ہی کے بارے میں شک و شبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں. شک وہ کہ جو مریب کہتے ہیں، ریب کہتے ہیں، دل میں دغدغہ پیدا ہو جائے، خلجان پیدا ہو جائے، پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ وہ ہے شک منہ مریب، ایک ایسے شک میں مبتلا ہو گئے کہ جس نے ان کے دلوں کے اندر خلجان پیدا کر دیا. اب دونوں باتیں صاف ہو گئیں. اب ذرا نوٹ کیجئے، اسی کو اپلائی کیجئے. تھوڑا سا آخر میں تو میں نے اپلائی کر دیا ہے موجودہ ماحول پر بھی. اس دور میں اس وقت فرض کیجئے جیسے کہ دنیا میں اکثر ممالک کے اندر کچھ تحریکیں اٹھیں
ان تحریکوں میں کیا خامیاں ہیں یہ اپنی جگہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. کوئی تحریک بھی کامل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتی، جیسی کہ کامل تحریک تھی محمد الرسول اللہ کی، جس کو کہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی حاصل تھی، جس کو کہ رسول کی رہنمائی حاصل تھی، جس کے رہنما جو ہے معصوم تھے، جس کے رہنما کا تار جو ہے وہی کا جڑا ہوا تھا کہ ہر وقت جو ہے وہ ہدایت آ رہی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ ویسی تو کوئی تحریک نہیں ہو سکتی. کوئی نہ کوئی خامیاں، کوئی نہ کوئی کوتاہیاں، کوئی ہمارے اپنے جو دامن کے داغ اور دھبے ہیں وہ خود ہمارے کام میں رکاوٹ بن جاتے ہیں. ہماری اپنی کمزوریاں اور تقصیرات ہیں جس کی بنا پر لوگوں کو موقع ہوتا ہے کہ یہ لوگ ہیں دین کے علمبردار اور دین کو پیش کرنے والے، تو ان کو بھی پھر اپنی اس بے دینی پر کچھ تھوڑا سا اعتماد پیدا ہو جاتا ہے. لیکن اس سے قطع نظر جب بھی کوئی دینی دعوت اٹھے گی دو طبقات آپ کو ملیں گے. ایک طبقہ ہمارے جو ہلاک کا ہے، عوام کا ہے. ان میں واقعہ یہ ہے کہ برا نہ مانیے، شرک کی کوئی شکل نہیں ہے کہ جو مشرکین عرب میں تھی اور ان میں نہیں ہے. وہ دین سے اتنی طرح دور ہو چکے ہیں. کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، بالکل وہی کیفیت ان کی ہے. جو قبر کو پوج رہا ہو، جو تعزیے کو پوج رہا ہو، جو عرس ہی اس کا کل دین ہے، سوائے ان کے کوئی دین سے سروکار نہیں رہا. آخر کون سا فرق رہ گیا ہے سوائے اس کے؟ بہرحال انہیں ہم کافر نہیں کہیں گے، کلمہ شہادت ادا کر رہے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس اعتبار سے قانوناً اسلام کے دائرے میں ہیں، وہ معاملہ علیحدہ ہے. لیکن حقیقت کے اعتبار سے بتائیے کہ وہ اور کیا کرتے تھے؟ انہوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ لات اور عزا اور حبل نے کائنات پیدا کی ہے. جب ان سے پوچھا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے، فوراً کہیں گے اللہ نے پیدا کیے. یہ اتنی توحید ان کے اندر بھی تھی. وہ بھی یہ کہتے تھے کہ ان دیویوں دیوتاؤں میں کچھ نہیں ہے، صرف اللہ کا عطا کردہ اختیار ہے ان کے پاس. یہی آج ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ ہو جن کو بھی پوجا جاتا ہے، جن کے بازاروں کی پرستش کی جاتی ہے، ان کو اللہ نے دے رکھا ہے، ان کے ہاتھ میں ہے، ان سے ہم مانگتے ہیں تو در حقیقت اللہ ہی سے مانگتے ہیں. ان کے پاس دیا ہوا وہی کچھ ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، اور ہم ان کے اگر کرتے ہیں تو در حقیقت ان کی شفاعت کی امید ہے. یہی بات وہ کہتے تھے کہ در حقیقت وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب تر کر دیں گے. ان کے ساتھ تھوڑی بہت اگر ہم ڈڈوت کریں گے تو یہ ہمیں اللہ سے ملا دیں گے. یہ سارے تصورات وہی ہیں، سوائے اس ایک فرق کے کہ مورتیاں بنی ہوئی نہیں ہیں. آج قبروں کا وہی مقام ہے کہ جو مورتیوں کا تھا اس وقت، اور اس کے سوا سر منہ کوئی فرق نہیں. ایک طبقہ تو یہ ہے، ظاہر بات ہے کہ یہ بات کسی بھی داعی اقامت دین کو سمجھ لینی چاہیے. اس طبقے میں سے تو آسانی سے کوئی ہلنے والا نہیں ہے. اس کے لیے تو کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. ان میں سے تو معاملہ وہی ہوگا، اللہ جس کو خاص کوئی اللہ کی رحمت جس پر ہو جائے اس کو وہ کھینچ لے، اور جس کے اندر واقعی کوئی ہدایت کی طلب ہے چھپی ہوئی، اگرچہ وہ ماحول میں ایسے میں رہا ہے کہ وہ ہدایت کی طلب جو ہے نکھر کر سامنے نہیں آ سکی، لیکن اگر ہے، اگر کہیں دل کی گہرائی کے اندر کوئی طلب ہدایت ہے، اللہ ہدایت دے دے گا. ان کا معاملہ تو یہ. اب آگے آئیے، جو دعوت اٹھے گی ان کا معاملہ سامنے آئے گا علماء کے ساتھ بھی. وہ علماء دیکھیے، میں صاف عرض کر دوں، علماء حق میں یہ مانتا ہوں کہ دنیا کبھی خالی نہیں ہوگی ان سے. یہ در حقیقت ختم نبوت کے لوازم میں سے ہے کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہوا تو جو خلا پیدا ہوا اس کو پر کیا ہے اللہ نے کس چیز سے؟ ایک قرآن مجید کی حفاظت. نمبر ایک یہ کہ اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی. نمبر دو، مجددین. ہر صدی میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ اٹھاتا رہے گا جو صحیح دین کو اثر نو، وہ جو بھی بدعات کا تمار ہوگا اس میں سے پھر وہ صحیح دین کو نکال کر دنیا کے سامنے پیش کر دیں گے. نمبر تین، لا تزال من امتی طائفۃ قائمین علی الحق. تیسری چیز یہ کہ میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ضرور حق پر قائم رہے گا. کوئی نہ کوئی گروہ چھوٹا ہو بڑا ہو، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا اہل حق سے خالی ہو جائے. یہ بھی ختم نبوت کے اس خلا کو پر کیا گیا ہے کہ جو کام پہلے ایک نبی کی دعوت اگر ختم ہوئی دوسرا نبی آ گیا، اس کی بات لوگ بھول گئے، وہ سے اگلا آ گیا. اب چونکہ وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے محمد الرسول اللہ پر، تو جو خلا پیدا ہوا اس خلا کو یہ تین ضمانتیں ہیں جو دی گئی ہیں. ایک قرآن مجید کی حفاظت، اس میں تحریف نہیں ہو سکے گی. نمبر دو، مجددین امت. نمبر تین، صرف افراد نہیں، مجدد تو افراد ہوتے ہیں لیکن صرف افراد نہیں، گروہ. ایسے گروہ ہمیشہ موجود رہیں گے، چھوٹے ہوں بڑے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے، جو حق پر قائم رہیں گے. اسی میں ہے علماء حق کا معاملہ. تو علماء حق تو در حقیقت ہماری سب سے بڑی متاع ہے، ہماری سب سے بڑی قیمتی شے ہیں. ان کی طرف رجوع، ان سے استفادہ اگر نہیں کریں گے تو دین ہمیں حقیقت کے اعتبار سے حاصل نہیں ہو سکے گا. لیکن ساتھ ہی یہ جان لیجئے کہ ان علماء حق کے ساتھ ساتھ علماء سو بھی ہیں کہ نہیں، اکثریت ان کی ہے کہ نہیں. جتنا زمانہ بگڑا ہے
اس میں جہاں عوام بگڑے ہیں، علماء کے اندر بھی اب علماء سو کی کثرت ہے، جو اپنے عہدوں اور مسندوں کے پجاری ہیں، جو اپنے مفادات اور اپنی جو بھی مراعات ہیں وہ ان کو رکھتے ہیں پیش نظر. یہ نہیں کہ بات حق کیا ہے اور صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، بلکہ یہ کہ کس چیز کی زد ہمارے چیز پر پڑ رہی ہے، کسی چیز کا کوئی نقصان ہمارے مقام اور مرتبے اور ہماری مسندوں کے اوپر تو نہیں کوئی آنچ آ رہی. یہ چیز جن کے نزدیک بھی فائق ہو جائے گی وہی در حقیقت علماء سو ہیں. اور یہ جان لیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ایک زمانہ آئے گا کہ حال یہ ہو جائے گا، غور سے سنیے، مسلمانوں کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے بالکل خالی ہوگی. نمازی بہت، مسجد بڑی عالی شان، سنگ مرمر لگا ہوا ہے اور قالین بچھے ہوئے ہیں، فانوس جو ہے لٹک رہے ہیں، یہ سب کچھ ہے، اور نمازیوں کی بھی تعداد ہے. وہ تو اقبال نے جو کہا تھا کہ مسجدیں وہ نوحہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، برسیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، لیکن یہ کہ حضور کی حدیث میں بالکل دوسری بات ہے. مساجدہم عامرۃ، ان کی مساجد بڑی آباد ہوں گی، وہی خراب من الہدی، لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. وعلماؤہم، اور مسلمانوں کے علماء، شر من تحت ادیم السماء، آسمان کی چھت کے نیچے جو مخلوق ہے ان میں بدترین لوگ علماء ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنہ وفیہم تعود، ان کے اندر سے فتنہ برآمد ہوگا، انہی کے اندر گھس جائے گا. جو فتنہ اٹھے گا ان کے اٹھائے اٹھے گا اور انہی کے اندر وہ پھیلے گا. آپ سوچ کیجئے، آخر دین الہی جو ہے اس کے تصنیف کرنے والے علماء ہی تھے. اکبر کے نام پر تو تہمت ہے، اکبر کو اندر یہ صلاحیت کہاں تھی کہ وہ نیا دین تصنیف کر لے؟ وہ تصنیف کر کے دینے والے ابو الفضل اور فیضی جیسے صاحب علم اور صاحب فضل شخصیت ہیں. ابو الفضل اور فیضی، وہ شخص کے جس نے بے نقط تفسیر لکھ دی قرآن کی، پورے قرآن کی تفسیر جس میں کوئی لفظ حرف ایسا نہیں آیا کہ جس میں نقطہ بھی ہو. اس کی صلاحیت کا آپ اندازہ کیجئے. لیکن یہ ہے کہ جب یہی علم، جب اس میں بغیم بینہم آ جاتا ہے تو یہی علم جو ہے انسان کا مارے آستین بنتا ہے، یہی علم اس کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. علم را بر دل زنی یارے بود، علم را بر تن زنی مارے بود. اس علم کو اگر تم اپنے دل کے اوپر لگاؤ گے تو یہ تمہارا ساتھی ہے، مددگار ہے، یار ہے، اور یہی تن کے اوپر لگاؤ گے، تن پروری کا ذریعہ بناؤ گے تو یہی علم جو ہے یہ سانپ بن کر تمہیں ڈسے گا. یہ ہے وہ معاملہ کہ یہ بات پوچھی جاتی ہے، یہ کیوں نہیں مانتے، ان کی تائید کیوں حاصل نہیں ہو رہی، ان کا کام ہم کرنے کے لیے اٹھے ہیں. یہ علماء دین کا کام تھا کہ جو انہیں کرنا چاہیے تھا. اگر آج ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے تو انہیں تو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا. اس کا جواب ہے جو آپ کو اس آیت میں ملے گا، فَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَّقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. مجھ سے ابھی واقعہ ہوا یہ ابو ظبی میں، ایک بڑے نوجوان عالم دین، قاری، حافظ، اور وہ میرے تمام لیکچرز کے اندر شریک رہے 9 دن پورے. وہ آئے میرے پاس جہاں میں مقیم تھا، بہت ہی دبے الفاظ میں خاص حلقے کے علماء کا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ وہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. میں نے کہا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے ہیں کیا؟ وہ سب اسی حلقے سے متعلق ہیں. میں نے گن کر میں نام اس وقت لینا نہیں چاہتا، وہ کتنی شاخوں میں بٹے ہوئے ہیں، کتنے تفرقہ ان کے اپنے اندر ہیں. وہ اگر ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کر سکتے، وہ کہ جو ایک ہی بزرگوں کے نام لیوا، ایک ہی مسلک کے ماننے والے. میں تو نہ ان بزرگوں سے فیضیاب ہوا، نہ میں ان درسگاہوں سے میں نے علم حاصل کیا. ظاہر بات ہے کہ مجھے کیسے مان لے جب ایک دوسرے کو نہیں مان رہے. ایک دوسرے کے ساتھ جو تفرقے ان کے ہیں وہ ہے جواب جو یہاں آیا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ قرآن مجید کو یہ نہ سمجھیے کہ یہ صرف پچھلے زمانے کی باتیں ہیں، ان کو اپلائی کیجئے دور حاضر پر. یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہمارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم اليه الله يجتبي اليه من يشاء ويهدي اليه من ينيب وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. اب ان حالات میں اگر کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ظاہر بات ہے اس کے لیے اسوہ ہے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں تیسری آیت جو ذرا طویل آیت ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ حضور سے خطاب براہ راست ہو رہا ہے. فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُ. وہ جو میرا ارادہ تھا کہ ہم وہ اگلی 8 آیتیں بھی پڑھیں، یہ آدھا ورق پھاڑ کر دیتے جائیے گا، یہ پھر کبھی کام آئے گا. آج یہ ایک ورق کی آیات ہی صرف ہو سکیں گی. یہ تیسری آیت میں بیان کر رہا ہوں، اسی پر آج کا بیان ختم ہو جائے گا.
فرمایا فلذالک فادع. اب یہ واحد کا صیغہ ہے، خطاب کس سے ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے چلے جائیے. فلذالک فادع، کوئی لفظ مشکل نہیں. ادعو کیا ہے؟ امر کا صیغہ، پکارو. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی احسن. بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ. اور کہیں جھگڑنا پڑ جائے تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جھگڑو. جھگڑا بھی کرنا پڑے گا، مناظرے کی ضرورت بھی پیش آ جاتی ہے، لیکن اس میں بھی اپنا جو وقار ہے، اپنا اخلاقی وقار، اس کو مجروح نہ ہونے دو، اس کو برقرار رکھو. وہی لفظ آیا ادعو فلذالک فادع. تو اے نبی اسی کی دعوت دیتے رہیے. اب آپ لے ذالکا، یہ ذالکا اشارہ ہے، اس میں اشارے کے بارے میں طے کرنا ہوتا ہے مشار الیہ کون ہے، کس چیز کی طرف یہ اشارہ کر رہا ہے. اس کا اشارہ ہے ان اقیم الدین، دین کو قائم کرو. اے نبی آپ اس کی دعوت دیتے رہیے. آپ پرواہ نہ کیجئے نہ ان مشرکین کی نہ ان اہل کتاب کی. آپ کوئی پرواہ نہ کیجئے کہ کوئی آپ کی بات مانتا ہے کہ نہیں مانتا. بالکل پرواہ نہ کیجئے کہ آپ کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس آتی ہے یا یہ کہ دلوں میں اترتی ہے. آپ کا فرض یہ ہے کہ دعوت دیتے چلے جائیں. آپ کا کام ہے اس دعوت پر استقامت. آپ ڈٹے رہیے. فلذالک فادع واستقم کما امرت، اور استقامت اختیار کیجئے، جمے رہیے، ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے. اس میں دو باتیں سامنے آئیں. ایک تو کسی بھی مسلمان کے لیے جو واقعتاً اسلام پر عمل کرنا چاہتا ہو، جیسے کہ اس پر عمل کرنے کا حق ہے. دعوت کا عمل لازمی ہے. دعوت دے، خود اللہ کا بندہ بنا، اللہ کی بندگی کی دعوت دے. اور اس دعوت کا ایک ہدف ہے، وہ ہے اقامت دین. محض تبلیغ نہیں، صرف پھیلاتے رہنا نہیں، صرف ایک بات کو عام کرتے رہنا نہیں. تبلیغ میں فرق ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے گا. یہ باہر سے مثال دینے سے زیادہ بات واضح ہوتی ہے، اندر سے مثالیں دوں گا تو شکایت پیدا ہو جائے گی. ایک تبلیغ ہے کرسچینٹی کی، ایک تبلیغ ہے کمیونزم کی. کیا فرق ہے اس میں؟ کرسچینٹی کی تبلیغ محض تبلیغ ہے، مذہبی تبلیغ، صرف ایک عقیدے کو پھیلانا ہے. نظام کوئی ہے ہی نہیں، ان کے پاس قانون ہی نہیں ہے. نظام کیا ہوگا؟ نظام تو بنتا ہے نا قانون کے جمع کرنے سے. قانون دیوانی، قانون فوجداری، قانون وراثت، قانون شہادت، قانون عائلی، ان سب کو جمع کریں گے تو نظام بنا دین کا. کیا چیز حرام ہے، کیا حلال ہے، یہ سود ہے اور یہ جوا ہے، یہ حرام ہے. یہ سارے قوانین مل کر نظام بناتے ہیں. اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کا سیاسی نظام ہے، یہ معاشی نظام ہے، یہ معاشرتی نظام ہے، یہ عائلی نظام ہے. جہاں شریعت ہی نہیں ہوگی وہاں نظام کہاں سے ہوگا؟ اور موجودہ عیسائیت وہ ہے جس میں شریعت ہی نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو یہ کہہ کر گئے تھے کہ ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹرائے لا. یہ جملہ جو ہے حضرت مسیح کے سرمن آف دی ماؤنٹ میں، گوسپل اکارڈنگ ٹو لارڈ میتھیو، آپ کو مل جائے گی. سینٹ میتھیو کی جو گوسپل ہے اس میں سرمن آف دی ماؤنٹ میں جملہ موجود ہے، آج بھی پڑھ لیجئے. لیکن عجیب تماشا ہے یہ تاریخ میں جو ہوتا ہے، بائبل موجود، متی کی انجیل موجود، یہ جملہ موجود، اور سینٹ پال نے شریعت منسوخ کر دی. ختم. اب موجودہ عیسائیت جو حقیقت میں پالزم ہے، یہ عیسائیت نہیں ہے، یہ پالزم ہے. تثلیث کا عقیدہ ایجاد کیا پال نے، حضرت مسیح سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا اس کو. تو تثلیث کا عقیدہ، کفارے کا عقیدہ، شریعت کے منسوخ ہونے کا عقیدہ، اور عیسائیت کی تبلیغ بنی اسرائیل سے باہر، یہ چار چیزیں وہ ہیں کہ جو در حقیقت ڈیسیجن لیے ہیں سینٹ پال نے. ان کی کوئی نسبت حضرت مسیح سے نہیں. حضرت مسیح تو وہی شریعت موسوی لاگو کر کے گئے تھے، اس نے شریعت کر دی منسوخ. تو اب کیا رہ گیا؟ آپ سوچئے اسلام میں شریعت ختم ہو جائے، نہ کوئی شے حلال نہ کوئی شے حرام، کتنا آسان ہو جائے گا. شراب پیو اور جو چاہو کرو، کوئی چیز حرام ہے ہی نہیں، کوئی چیز واجب نہیں، کوئی چیز فرض نہیں. نہ نماز فرض ہے، نہ روزہ فرض ہے، نہ زکوٰۃ فرض ہے، نہ حج فرض ہے. بس یہ کہ لو تھائی نیبر ایز تھائی سیلف، اپنے پڑوسی سے محبت کرو، خدا سے محبت کرو، اور حضرت مسیح سے اپنا ایک تعلق رکھو تاکہ وہ کفارہ جو بن گئے ہیں آپ کے لیے قیامت میں کام آ جائے کہ آپ کے سارے گناہ اگر کوئی ہے وہ ختم ہو جائیں گے چونکہ مسیح کے نام لیوا ہو. اس سے زیادہ آسان مذہب دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ بلکہ در حقیقت مذہب کی نیگیشن ہے یہ. تو ایک ہے عیسائیت کی تبلیغ، محنتیں بہت کی ہیں، کہاں کہاں یہ مشنریز پہنچے ہیں آپ کو معلوم ہے. یہ افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں جو اقبال نے کہا کہ دی اذانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، وہ انہوں نے بھی کیا کہ نہیں کیا؟ ہمارے ہاں جیکب آباد کی گرمی کا تصور کیجئے، اور وہاں مشن ہاسپٹل ہے کہ نہیں ہے؟
ہمارے ہاں اوپر جا کر یہ اٹک کے علاقے میں اور حسن ابدال کے علاقے میں کس قدر شدید گرمی پڑتی ہے، اور وہاں انہوں نے ہسپتال بنائے تھے کہ نہیں؟ تو انہوں نے عیسائیت کو پھیلایا، محنت بہت کی، لیکن عیسائیت کی تبلیغ صرف ایک عقیدے کی تبلیغ ہے، اس میں کوئی انقلاب پیش نظر نہیں ہے، اس لیے کہ نظام ہی کوئی نہیں جسے قائم کرنا ہو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ گنجی کیا نہائے کیا نچوڑے، ہے ہی شے کچھ نہیں، بال ہی نہیں ہے تو کس چیز کو نچوڑے گی، کسے خشک کرے گی؟ اسی طریقے سے جس مذہب میں شریعت ہی نہیں، قائم کس شے کو کرے گی؟ اس کی تبلیغ کا مطلب ہے صرف ایک عقیدے کی تبلیغ، جبکہ اشتراکی تبلیغ کا کیا مطلب ہے؟ انقلابی تبلیغ۔ اشتراکی تبلیغ کرتا ہے، لوگوں کو ہم خیال بناتا ہے، اپنے خیالات پھیلاتا ہے، اپنا لٹریچر عام کرتا ہے، کس لیے؟ تاکہ اشتراکی انقلاب کا راستہ ہموار ہو، تاکہ نظام بدل جائے۔ تو جان لی انقلابی تبلیغ ہے، وہ صرف ایک مذہبی تبلیغ نہیں تھی، وہ صرف ایک عقیدہ کی تبلیغ نہیں تھی۔ عقیدہ اس میں ہے، توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، لیکن یہ ساری تبلیغ یہ ریولیوشن اورینٹڈ تبلیغ ہے، یہ انقلابی انداز کی تبلیغ ہے کہ جس میں حضور نے 23 برس میں تبلیغ بھی کی اور نظام بھی اللہ کے دین کا غالب کر دیا، دین کو بالفعل قائم بھی کر دیا۔ فرمایا فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے، آپ دل گرفتہ نہ ہو، آپ ہمت نہ ہاریں، آپ لوگوں کے رد عمل کی وجہ سے مایوس نہ ہو۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُوا، اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے، ڈٹے رہیے، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جمے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور اے نبی آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب مخالفت شدید ہوتی ہے تو انسان بربنائے طبع بشری کچھ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اچھی طرح سمجھیے گا، حضور کے معاملے کو ذرا ایک طرف رکھ دیجئے، وہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے ہمارے لیے۔ دیکھیے جب بھی کبھی ایسا مرحلہ آتا ہے، انسان کو اس کی طبیعت میں ایک آمادگی پیدا ہوتی ہے کہ کچھ گیو اینڈ ٹیک کرو، کچھ کم پر معاملہ کر لو، یہ پوری کی پوری بات ماننے کو تیار نہیں تو کچھ کبھی کر کے بات منوا لی جائے۔ یہ شیطان کا ایک بہت بڑا دھوکہ اور فریب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضور کو اس سے متنبہ کیا گیا ہے کئی جگہ پر، لیکن یہ کہ یہ اچھی طرح سمجھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں کوئی اس قسم کا رجحان پیدا ہونا ہمارے لیے بعید از قیاس ہے۔ لیکن فرمایا بالکل ابتدائی صورتوں میں فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، اے نبی ان جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیے گا، یہ تو آمادہ ہے کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑیں تو یہ بھی ڈھیلے ہو جائیں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ، دوہن کہتے ہیں چکنائی کو، تیل کو، کسی چیز کی چکنی چپڑی باتیں جو ہیں وہ مداہنت کہلاتی ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے اصول پر ڈٹا ہوا ہے، نو کمپرومائز۔ ایک مداہنت ہوتی ہے، وہ چکنی سطح جس میں کہ پھسل جائے کوئی شے، تو یہ جس کو کہتے ہیں مداہنت، حضور کو روکا گیا، اے نبی فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، ان جھٹلانے والوں کی باتیں نہ مانیے۔ وَدُّوا، وہ چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے، لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، کہ جیسے ہی آپ ڈھیلے پڑیں یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، کچھ آپ کمپرومائز پر آمادہ ہوں تو یہ بھی کمپرومائز کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور سنیے آیت سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا یہ لوگ اس پر تلے ہوئے ہیں، اے نبی وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، یہ تلے ہوئے ہیں کہ جو چیز ہم نے آپ پر وحی کی ہے اس میں سے بعض چیزوں سے آپ کو بچلا دیں، اور اگر آپ کچھ اور چیز گھڑ کر اس قرآن کی جگہ پیش کریں تو آپ کا اور ان کا جھگڑا ختم ہو جائے گا اور یہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ سمجھیے، غور کیجئے کتنا پریشر تھا کہ اے محمد یہ آپ کا موقف جو ہے یہ تو بہت ہی ریجڈ ہے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، آخر کچھ بات ہماری مانی ہے تو کچھ باتیں ہم آپ کی مان لیں گے۔ دنیا میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے، کچھ دو کچھ لو، گیو اینڈ ٹیک۔ وہ جیسا کہ ابھی دستور پر ہوا ہماری اسمبلی کے اندر، وہ پتہ نہیں پہلے اسے طے تھا اور ساری اوپر کی نورا کشتی تھی، یا یہ ہے کہ واقعتاً کوئی گیو اینڈ ٹیک ہوا، یہ تو تاریخ بعد میں بتائے گی، ابھی ہمیں کچھ پتہ نہیں، ہم تو صرف ایک ڈرامہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا رہا ہے، می نگریم و می رویم دیکھ رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ نتیجہ تو بعد میں یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ، وہ تو پردہ اٹھتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ ہم دیکھیں گے۔ بہرحال اس وقت کیا تھا کہ اے نبی یہ بہت ریجڈ ہے قرآن، اس میں ترمیم کیجئے۔ وہ میں آیت وہ تو کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، سورہ یونس کی، ایتے بے قرآن غیر ھذا او بدل ہو، اے محمد کوئی اور قرآن پیش کرو یا اس میں ترمیم کرو۔ جواب کیا دلوایا گیا، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی ان سے کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن میں اپنے جی سے کوئی ترمیم کر دوں،
ان اتبع الا ما یوحی الی، یا میں تو خود پابند ہوں اس کا جو مجھ پر وحی کیا جا رہا ہے۔ وہی جو آج میں نے سورہ زمر کی آیات میں کہ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں نے بھی اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی تو مجھے بھی اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا۔ یہ سارا معاملہ، یہ آیت جو ہے سورہ بنی اسرائیل کی اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی یہ تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دیں اس چیز سے جو ہم نے آپ پر وحی کی ہے۔ کس لیے؟ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ آپ افترا کریں ہم پر اس کے سوا کوئی اور چیز، کوئی گھڑ کر قرآن پیش کر دیں کہ یہ قرآن ہے۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ ایسا کر دیں وہ آپ کو اپنا خلیل بنا لیں گے، دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو الفاظ آئے ہیں وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اور اے محمد اگر ہم نے ہی آپ کے پاؤں کو جما نہ دیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو عین ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف کچھ مائل ہو ہی جاتے، اس لیے کہ دباؤ اتنا شدید تھا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں سن 11 میں، سن 10 میں کیا حال تھا محمد رسول اللہ کا، ہجری نہیں نبوی۔ ادھر ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ادھر حضرت خدیجہ کا انتقال ہوگا رضی اللہ تعالی عنہا، ادھر جو پارلیمنٹ ہے مکے کی قریش کی دار الندوہ، اس میں ریزولوشن کیری ہو گیا، طے کر لیا گیا محمد کو قتل کر دیا جائے گا۔ بتائیے کہاں جائیں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟ یہ صورتحال ہے اس وقت۔ بالکل مجبور ہو کر طائف کا رخ کیا ہے۔ شاید اللہ تعالیٰ وہاں کے سرداروں میں سے کسی کو توفیق دے دے کہ وہ مجھ پر ایمان لے آئے اور میں طائف منتقل ہو جاؤں۔ تینوں سرداروں سے ملاقات کی، تینوں نے جواب دیے ہیں، تاریخ میں آپ نے پڑھے ہوں گے، کلیجے کو چیر جانے والے جواب۔ واپس آئے ہیں تو اب آپ سوچئے مکے کے باہر ہیں محمد، ان کا پڑاؤ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مکہ جس میں خانہ کعبہ ہے، وہ مکہ جہاں 40 برس آپ نے بسر کیے تھے اور جوانی کی عمر میں آپ مکے والوں کی آنکھوں کا تارا تھے، محبوب ترین شخصیت، الصادق الامین کا خطاب انہوں نے دیا تھا۔ آج اس مکے کے باہر محمد ہیں، 10 سال کا صرف عرصہ گزرا ہے دعوت توحید دیتے ہوئے، یہ اتنی کڑوی شے ہے، اور حال یہ ہو گیا ہے کہ اس مکے میں حضور داخل نہیں ہو سکتے۔ وہاں تو فیصلہ ہو چکا ہے قتل کرنے کا، طائف گئے تھے وہاں کوئی جگہ نہیں ملی، کہاں جائیں؟ پھر وہی مصرع پڑھ رہا ہوں، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟ اگلا مصرع بیشتی نہیں پڑھ رہا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان الفاظ کا استعمال بھی کسی درجے میں مناسب نہیں۔ بہرحال یہ نقشہ تھا، کیا کیا حضور نے؟ حضور نے ایک کافر کو، ایک مشرک کو پیغام بھیجا، کون؟ مطعم بن عدی، کہ اگر تم مجھے اپنی امان میں لے لو تو میں مکے میں داخل ہو جاؤں۔ اس نے کہلوا دیا ٹھیک ہے آپ میری امان میں آ جائیے۔ آپ نے فرمایا یوں نہیں، مجھے آ کر لے کر جاؤ، کیا عجب کہ میں مکے میں داخل ہوں اور کوئی مجھ پر حملہ کر دے، اس لیے کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ اور وہ کہہ سکتا ہے، وہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ اگنورنس، وہ پلیڈ کر سکتا ہے اگنورنس، کہ مجھے تو معلوم نہیں تھا کہ تمہاری امان ہے، مجھے کیا پتا، مجھے تو یہ معلوم تھا کہ دارالندوہ میں فیصلہ ہو چکا ہے محمد کو قتل کرنے کا، میں نے قتل کر دیا۔ لہذا حضور نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ آ کر لے کر جاؤ۔ وہ شخص مطعم بن عدی اپنے 6 بیٹوں کو ہتھیار سجا کر لے کر مکے سے باہر آیا اور حضور کو مکے میں لے کر گیا۔ میں یہ کہا کرتا ہوں اگرچہ اس کی موت کفر پر اور شرک ہی پر واقع ہوئی ہے، وہ ایمان نہیں لایا، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے گردن پر اور کندھے پر اس کے احسان کا بوجھ ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کو اس طرح حفاظت کے ساتھ مکے میں لے کر گیا ہے۔ اب یہ حالات ہیں، ذرا سوچئے، اس میں اگر دباؤ پڑ رہا ہے کہ کچھ مان لیجئے، کچھ نرمی کیجئے، کچھ تو تھوڑی بہت ہماری بھی ناک رہنی چاہیے نا، ہماری ناک پوری کٹ جائے آپ ہی کی رہ جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ دباؤ کتنا ہے؟ ان کادوا لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ واذا لاتخذوک خلیلا ولولا ان ثبتناک، اگر ہم نے آپ کو جمائے نہ رکھا ہوتا، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ہو ہی جاتے۔ آخر میں اس کے بعد کیا فرمایا؟ اذا لازقناک ضعف الحیات وضعف الممات، اور اگر ایسا ہو جاتا بالفرض تو ہم آپ کو مزہ چکھاتے دگنی سزا کا دنیا میں اور دگنی موت کی۔ یہ سزا ہوتی ہے آپ کی اگر کہیں آپ ان کی طرف مائل ہو جاتے اور دین میں کوئی ترمیم گوارا کر لیتے۔ یہ ہے وہ دباؤ جس کو کہا گیا کہ فلذالک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، ان کے پیچھے نہ چلیے، ان کے دباؤ کو قبول نہ کیجیے، ان کے کسی پریشر کی وجہ سے کہیں بھی آپ جو ہے کوئی مصالحت کے لیے اور مداہنت کے لیے آمادہ نہ ہو۔ وقل، اور کہہ دیجئے، آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میرا تو ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے، میرا ایمان، میرا یقین اس کتاب پر ہے۔ دیکھیں یہ اہم ترین بات ہے کتاب کی اہمیت۔ یہاں رسول کہہ رہے ہیں میرا ایمان اس کتاب پر ہے جو اللہ نے نازل کیا۔ اور ابھی جو آیت آپ نے سنی تھی
درس سے پہلے جو 2 آیات سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی تلاوت کی تھی قاری صاحب نے، اس میں بھی الفاظ کیا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز پر کہ جو نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے۔ تو اس قرآن پر اول المومنین، سب سے پہلے ایمان لانے والے کون ہیں؟ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا کہہ دیجئے آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم، کہہ دیجئے کہ میرا تو ایمان ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل فرمائی، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تمہارے مابین عدل قائم کروں۔ بہت اہم ہے اس کا ایک ایک ٹکڑا۔ یہ 3 آیات اس موضوع پر میں عرض کر چکا ہوں، عظیم ترین ہے قرآن کی اقامت دین کے موضوع پر۔ مجھے حکم ہوا ہے تمہارے درمیان عدل قائم کروں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مجھے واعظ نہ سمجھ لینا۔ واعظ بڑی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے، کہانیاں سناتا ہے، لطیفے سناتا ہے، کچھ نذرانہ وصول کرتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے، یہی ہوتا ہے نا؟ حقیقت یہی ہے کہ نہیں؟ اسے اس سے غرض نہیں، وہ یہ نہیں کہتا سیدھے ہو جاؤ، اور سیدھے نہیں ہوگے تو پھر تمہارا ہاتھ پکڑا جائے گا، تمہارا ظلم کرنے والا ہاتھ کاٹ ڈالا جائے گا۔ تم جو لوگوں کا خون چوس رہے ہو، تمہارے خون جو ہے جو چوس رہے ہو ان کو منع کیا جائے گا، استحصال بند کیا جائے گا۔ واعظ کبھی یہ نہیں کہتا۔ واعظ تو ٹھنڈی ٹھنڈی باتیں، بڑی پیاری باتیں، بڑی دلچسپ باتیں، اس میں لطیفے بھی ہوں گے، اس میں کہیں بڑی پردرد اور سوز پیدا کر دینے والی کیفیات بھی ہوں گی، لیکن واعظ کبھی یہ نہیں کہتا کہ سیدھے ہو جاؤ، درست ہو جاؤ۔ یہ معاملہ ہے رسول کا۔ رسول کی دعوت واعظ کی دعوت نہیں ہے۔ رسول وہ ٹھنڈی ٹھنڈی اور چکنی چپڑی باتیں نہیں کرتے۔ مجھے ایک دلچسپ بات یاد آئی ہے، اگر آپ نے بائبل پڑھی ہو تو جب حضرت مسیح علیہ السلام یروشلم پہنچے ہیں اور جب انہوں نے کچھ واعظ کہے ہیکل سلیمانی میں جا کر، تو وہاں کے جو علماء تھے انہیں بڑا اچنبھا ہوا کہ ہم بھی واعظ کہتے ہیں، اس کا واعظ کچھ اور ہے۔ الفاظ وہاں یہ ہیں، ہی پریچز ود اتھارٹی، یہ تو ایسے واعظ کہتا ہے جیسے کوئی صاحب اختیار آدمی کرتا ہے۔ یہ لوگوں کو یہ متنبہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے، جس انداز میں گفتگو کر رہا ہے وہ تو کوئی حکمران گفتگو کیا کرتے ہیں ایسی۔ واعظ جو ہے وہ چکنی چپڑی، کوئی لجاجت، کوئی خوشامد، یہ انداز ہوتا ہے، اور اس کا انداز ایسا ہے جیسے کوئی حاکم ہو، صاحب اختیار ہو۔ ہی پریچز ود اتھارٹی، یہ انداز جو ہے رسول کا انداز، کہ میں صرف واعظ کہنے نہیں آیا، میں انصاف کا قلع، میں ظلم کا قلع کما کرنے آیا ہوں اور انصاف قائم کرنے آیا ہوں۔ اب زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جائے گا۔ سود خوروں کو آپ کچھ ان کی سود خوری پر کو بھی ڈانٹ نہ پلائیے، اچھی اچھی باتیں سنائیے، نماز کے کیا اس کی برکتیں ہیں، اور فلاں نیکی کا کتنا ثواب ہے، اور ایک مرتبہ یہ کلمہ کہہ دینے سے کتنا اجر و ثواب ملتا ہے، یہ باتیں سنائیے۔ بڑے خوش ہو کر سنیں گے، بڑی اچھی دعوتیں کھلائیں گے، نذرانے دے کر رخصت کریں گے۔ آپ اگلے شہر میں جائیے، پھر وہی باتیں کیجیے۔ یہ ہے واعظانہ انداز۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ نبوت کا انداز یہ نہیں ہے۔ نبی کا انداز وہ پریچنگ ود اتھارٹی، نبی کی دعوت انقلابی دعوت۔ نبی کا قول کیا ہے؟ امرت لأعدل بینکم، اور یہی بات کہی تھی کس نے؟ ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب نبی نے دین قائم کر دیا، اب خلافت کا نظام چل رہا ہے۔ بیعت خلافت ہوئی ابو بکر کے ہاتھ پر، تو جو پہلی تقریر کی ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، اے مسلمانوں، تم میں سے ہر قوی میرے نزدیک ضعیف ہوگا جب تک کہ اسے حق وصول نہ کر دوں، اور ہر ضعیف قوی ہوگا جب تک کہ اسے اس کا حق دلوا نہ دوں۔ یہ حق دینا اور حق لینا، یہ ہے اس نظام کا اصل خاصہ۔ وہ میزان عدل نافذ کرنا، اس کو نصب کرنا کہ یہ جو اللہ کا نظام ہے، اس نے جس کا جو حق معین کیا ملے گا، اس سے زائد ایک پیسہ نہیں لینے دیا جائے گا۔ جائز نفع وصول کرو، ناجائز کرو گے تو کھینچ کر تمہارے پیٹوں میں سے نکال لیا جائے گا۔ جب تک یہ انداز نہ ہو، وہ دین کی اقامت نہیں ہے، وہ پھر ایک واعظ ہے اور نصیحت ہے۔ سیدھے چلو۔ خود ابو بکر کہتے ہیں کہ میں اگر سیدھا چلوں تو تم پر میری اطاعت فرض ہے، اور میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کرنا فرض ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو بھی مستثنا نہیں کیا، اور یہی کہا کہ نظام جو قائم ہو رہا ہے، جو سعد بن ابی وقاص کا جملہ میں نے آپ کو سنایا، رستم سپہ سالار افواج ایران کی سفارت کے جواب میں جو بات کہی تھی کہ بھول جاؤ ان دنوں کو جب ہم آتے تھے اور ٹرائبل ریڈز ہوتی تھیں، لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے، یہ بات وہ نہیں ہے۔ اب حالات بدل گئے، اللہ نے بھیجا محمد کو، محمد نے بھیجا ہمیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا قد ارسلنا، ہمیں بھیجا گیا ہے۔ کس لیے بھیجا گیا؟ لنخرج الناس من ظلمات الجہالت الى نور الایمان، جہالت کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لائیں۔ ومن جور الملوک الى عدل الاسلام، بادشاہوں کے ظلم و ستم کے پنجے سے انہیں چھڑا کر اسلام کے نظام میں عدل و قسط سے انہیں روشناس کریں۔ یہ مشن ہے ہمارا، ہم اس پر آئے۔ معلوم ہوا کہ وہ دونوں پہلو ہیں، مذہبی تبلیغ بھی ہے، جبکہ کفر کے اندھیاروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لانا ہے۔
انقلابی تبلیغ بھی ہے کہ وہ ظالمانہ استبداد کا نظام اور وہ جو استحصالی نظام ہے ان کو ختم کر کے اور اسلام کا دیا ہوا نظام عدل و قسط قائم کرنا ہے۔ فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ۔ اب آخری ٹکڑے رہ گئے ہیں۔ اللہ ربنا وربکم، یہ الفاظ جو کہلوائے جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کن سے کہلوائے جا رہے ہیں؟ یہ اہل کتاب سے، اس لیے کہ مشرکین کا معاملہ وہ تو بہت سے خداؤں کے ماننے والے تھے، اہل کتاب بہرحال ایک خدا کو مانتے تھے۔ اللہ ربنا وربکم، ہمارا رب بھی اللہ ہے، تمہارا رب بھی اللہ ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ تمہارے اعمال اگر نیک ہیں ان کا اجر و ثواب ہمیں نہیں ملے گا، تمہیں کو ملے گا۔ ہمارے اعمال اگر خراب ہیں ان کا وبال ہم پر آئے گا، تم پر نہیں آئے گا۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم، آپس میں ہمارے مابین کسی حجت بازی کا کوئی فائدہ نہیں۔ نوٹ کیجئے، آج اس کو اپلائی کیجئے، یہ کن پر آئے گا؟ میں نے عرض کیا تھا نا، تحریکیں ہیں، جماعتیں ہیں، دین کے لیے کام کرنے والے مختلف جو ہیں حلقے کام کر رہے ہیں، ان میں جو مخلصین ہیں ان کی آپس میں دست و گریبان ہونے کی کیفیت جو ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ جو بھی دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو اس ٹکڑے کے اوپر اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص ایک طریقے سے کام کر رہا ہے، خلوص سے یہ سمجھتا ہے اسی طریقے سے کام ہو سکتا ہے، وہ کرے، چشم ماں روشن دل ماشاد، وہ پوری توجہ سے کرے، پوری محنت سے کرے۔ میں بات بالکل کھلی اور ننگے الفاظ میں کہہ دیتا ہوں، اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن کے راستے سے اسلام آ سکتا ہے، اقامت دین کی جد و جہد کا راستہ یہ ہے، اسے کرنا چاہیے، محنت کرے۔ وہ مفتی محمود کی جماعت کے لوگ ہوں، وہ جماعت اسلامی کے لوگ ہوں، وہ کوئی اور لوگ ہوں، اگر ان کا رائے یہ ہے کہ الیکشن کے راستے سے اسلام آ جائے گا اور اس کے راستے کے لیے وہ محنت کر رہے ہیں، کریں، دل ماں روشن، چشم ماں روشن دل ماں شاد۔ اگر تبلیغی جماعت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں، فضائل کی تلقین کے ذریعے سے لوگوں کو بدلا جائے گا، لوگوں کی اکثریت جب بدل جائے گی تو خود بخود نظام بدل جائے گا، ایک راستہ ان کا ہے۔ جن کو اس کے اوپر دل ٹھک گیا ہے، جو سمجھتے ہیں کہ یہی طریقہ ہے، وہ کریں، پورے جوش و خروش سے کریں، پھر یہ کہ اس میں اپنی پوری ہمت لگائیں۔ جماعت اسلامی میں اگر کسی شخص کا دل ٹھکتا ہے، وہ اس کے نظم میں اپنے آپ کو دے، صرف اس کا ہمدرد اور متفق اور چندے دے کر اور انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام لکھوانا، یہ غلط حرکت ہے۔ اگر تمہیں وہ راستہ سمجھ میں آتا ہے تو اس میں ہمہ تن اپنے آپ کو دو، اگر تمہیں یہ راستہ سمجھ میں آتا ہے تو اس میں ہمہ تن لگ جاؤ۔ اور جو ہمارا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ اس سے نہ اس سے، اسلام آئے گا انقلابی راستے سے، اسلام آئے گا اس راستے سے جو محمد رسول اللہ کی سیرت میں نظر آتا ہے۔ اگر کسی کا اس پر دل ٹھکتا ہے وہ ہمارے ساتھ آئے، کوئی کسی اور نہج پہ کام کرنا چاہتا ہے، ان تینوں پر بھی اس کا دل نہیں ٹھکتا، جس پر اس کا دل ٹھکے، اگر مخلص ہے اللہ کے ہاں اپنا اجر و ثواب پالے گا۔ اب ان کا آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے دست و گریبان ہونا، ایک دوسرے کی ٹانگیں گھسیٹنے کی کوشش کرنا، یہ حماقت ہے۔ یہ ہے وہ چیز جو کہ ان آیات کے حوالے سے، آیت تو ایک ہی ہے، اس کے ٹکڑے جو ہیں اس کے حوالے سے ہر جماعت، ہر دینی حلقے کے لوگوں کو اس کو یاد کر لینا چاہیے۔ اللہ ربنا وربکم، اس میں تو اختلاف نہیں نا، طریقہ کار کا اختلاف ہے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، اس میں تو اختلاف نہیں۔ اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، جھگڑا کائے کا ہے بھائی؟ میرے کوئی عمل اگر ہیں تو اس کا اجر و ثواب مجھے مل جائے گا، تمہارے عمل مجھ سے بہتر ہیں، مجھ سے کہیں بڑھ کر تمہیں اجر و ثواب مل جائے گا، جھگڑا کائے کا؟ دست و گریبان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم، آپس میں حجت بازی کا کوئی حاصل نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے حجت بازی کی ہمارے مابین، لا حجت بیننا وبینکم، آپس میں اپنے طور پر ٹھیک ہے۔ میں نے پھر عرض کیا تھا، وہی بات دہرا رہا ہوں، اختلاف میں کوئی حرج نہیں کہ اگر میں کہتا ہوں میرے نزدیک اس راستے سے کام نہیں ہوگا، وہ کہتے ہیں اس راستے سے نہیں ہوگا، تیسرا کہتا ہے اس راستے، اس حد تک کوئی حرج نہیں، لیکن ایک دوسرے کی ٹانگ گھسیٹنا، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کے خلاف فتوے دے دینا، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کرنا، جھوٹی باتیں ان کی طرف منسوب کر کے اور اس کے اوپر توپیں چلانی شروع کر دینا کہ وہ ٹارگٹ بھی خود ہی بنایا ہے، اس کا وہ موقف ہے ہی نہیں، وہ خود تصنیف کر کے اس کے اوپر آپ نے جو ہے جڑ دیا ہے اور اب اس کے اوپر آپ چاند ماری فرما رہے ہیں۔ یہ طریقے غلط ہیں، یہ ہے کہ جو نقصان دہ ہیں، یہ دین کا نقصان کرنے والے ہیں، دین کو فائدہ پہنچانے والے نہیں۔ ہاں اختلاف کا معاملہ اپنی جگہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ تو اللہ ربنا وربکم لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لا حجت بیننا وبینکم، آخری ٹکڑا بہت عجیب ہے، اللہ یجمع بیننا والیہ المصیر، اللہ ہمارے مابین جمعیت پیدا کر دے گا۔ عجیب بات ہے، ذرا غور کیجئے گا، ہمارے مابین کر دے گا جمعیت پیدا، ہمیں ہمارے مابین جمع کر دے گا، ہمیں جمع کر دے گا نہیں کہا ہے۔ سمجھیے بات، اس کا فرق کیا ہے؟
دیکھیے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں، بہت سادہ لیکن بہت ہی بات کو واضح کر دینے والی۔ 9 ذی الحج کو ہزاروں قافلے چلتے ہیں مینا سے عرفات کی طرف، سب کی منزل کون سی ہے؟ عرفات۔ راستے اب آپ کو معلوم ہے 10 سڑکیں ہیں کم سے کم، اور ایک ایک سڑک اتنی چوڑی ہے کہ فٹ بال کا میدان آپ اسے بنا لیں، اور ایک ایک پر سینکڑوں قافلے چل رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کا جھنڈا علیحدہ ہے۔ اس لیے چلتے ہیں کہ ذرا سے بچھڑ گئے اپنے قافلے سے تو پھر عرفات میں تو ملنے کا سوال نہیں، ہو سکتا ہے واپسی پر مینا میں بھی ملنا نہ ہو اور پھر مکے میں جا کے ملاقات ہوگی، لہذا وہ فارمیشن رہتی ہے، اپنا جھنڈا ہے، اپنا قافلہ چل رہے ہیں، قافلے ہزاروں، راستے 10، منزل ایک۔ اس کو کیوں نہیں سامنے رکھتے؟ ہم ایک روز جا کر جمع ہو جائیں گے ایک جگہ، یہ جو ایک جگہ جمع ہو جانا ہے یہ تو ہے الیہ المصیر۔ فرض کیجئے دنیا میں ہم نہیں بھی جمع ہوتے تو آخر لوٹنا تو اللہ کے پاس ہے۔ جیسے میدان عرفات میں سب جمع ہو جاتے ہیں، میدان حشر میں جمع ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ کھل جائے گا کون کیا تھا، کس کا راستہ صحیح تھا، کس کا غلط تھا، کون مغالطے میں تھا، کون صحیح راستے پر تھا، کس نے خلوص کے ساتھ معاملہ کیا اور کس نے بے ایمانی کے ساتھ معاملہ کیا، کون زدہ میں تھا، کون تفرقے میں تھا اور کون صرف اختلاف میں تھا، ساری حقیقتیں روشن ہو جائیں گی کہ نہیں؟ باقی یہ کہ اس دنیا میں بھی اول تو یہ کہ مجھے یقین ہے کہ اس دنیا میں بھی جمعیت پیدا ہوگی، خلوص ہے تو آج نہیں تو کل ایک دوسرے سے قریب آئیں گے، لیکن نہ بھی ہو فرض کیجئے تب بھی ہمارا کام تو جمع ہو رہا ہے۔ اگر کوئی نوجوان تبلیغی جماعت کے زیر اثر آ کر اسلام کے قریب آ گیا تو اسلام کا کام ہو گیا کہ نہیں؟ پہلے وہ روزانہ شیو کرتا تھا، اس کی شامیں جو ہے کلبوں میں یا کافی ہاؤسز میں یا سنیما ہالز میں بسر ہوتی تھی، اب وہ یہ ہے کہ داڑھی رکھے ہوئے ہے، اس کی شامیں جو ہے مسجدوں میں بسر ہو رہی ہیں، وہ بیٹھ کر کوئی فضائل کی کتاب پڑھ رہا ہے یا کوئی اور تعلیم ہو رہی ہے۔ بتائیے دین کا کام ہو گیا کہ نہیں؟ جماعت اسلامی کا کام ہوا یا نہیں ہوا؟ تنظیم اسلامی کا ہوا یا نہیں ہوا؟ اسلام کا تو ہوا کہ نہیں؟ اور اگر کچھ نوجوان جماعت اسلامی کے راستے سے ہو کر اسلام کے قریب آ گئے، پہلے ان کے نظریات کچھ اور تھے، پہلے ان کے ذہن میں کچھ اور فلسفے جو ہیں وہ تسلط جمائے ہوئے تھے، آج وہ قرآن کے درس کی محفلیں منعقد کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اگر آج وہ یہ کام کرتے ہیں، اسلام کا کام ہوا کہ نہیں؟ چاہے تبلیغی جماعت نہیں شمار کرے گی کہ ہمارا کام ہوا، تنظیم اسلامی شاید نہ سمجھے کہ ہمارا کام ہوا، اسلام کا کام تو ہوا۔ اور اگر کوئی نوجوان تنظیم اسلامی کے حوالے سے اسلام سے قریب آئے اور وہ اسلام کے ساتھ خود بھی عملاً اس کا ذوق و شوق بڑھ رہا ہو اور دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کی اس کے اندر آرزو بڑھ رہی ہے، تو بتائیے اسلام کا کام ہوا کہ نہیں؟ ہمارا یہ کام ایک مشترک کھاتے میں جمع ہو رہا ہے، ہم چاہے علیحدہ ہیں، ہماری جد و جہد کا حاصل ایک ہی کھاتا ہے جہاں کریڈٹ ہو رہا ہے، اور وہ اسلام کا کھاتا ہے۔ کوئی وقت آئے گا اگر اللہ کو منظور ہوا، اگر اس خطہ ارضی سے اللہ تعالیٰ کو منظور ہے کہ کوئی اسلام کی ایک زبردست نشأت ثانیہ کا جو ہے اس کے عمل کا آغاز ہو جائے، تو اللہ کرے گا کوئی ایسی شخصیت ابھر کر سامنے آ جائے جس کو سب اون کریں، سب سمجھیں کہ ہاں یہ ہمارا ہے، اس میں وہ اوصاف بھی ہیں جو ہمیں پسند ہیں، اس میں وہ اوصاف بھی ہیں جو ہمیں پسند ہیں، یہ اس چیز سے بھی بہرہ ور ہے، اس کے ذہن کے اندر بھی وہ سب کچھ موجود ہے، اس کے عمل کے اندر بھی وہ سب کچھ موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی شخصیت کے ذریعے سے اس دنیا ہی میں جمع کر دے اور ایک انقلاب کے برپا کرنے میں یہ ساری قوتیں جو ہے مجتمع ہو جائیں، لیکن بالفرض نہ ہو۔ فرض کیجئے میری زندگی میں نہیں ہوا، آپ کی زندگی میں نہیں ہوا، تب بھی کوئی حرج نہیں، ہمارا کام جمع ہو رہا ہے، اور ایک دن بہرحال اس وقت ہم بحثم بحثا کر بھی لیں گے، طے نہیں ہو پائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ہاں الیہ المصیر، اللہ کی جناب میں جب حاضری ہوگی پتہ چل جائے گا ہو واز ہو، کس شخص کا کیا معاملہ تھا، کون سا راستہ صحیح تھا کون سا غلط تھا۔ وہی بات جو آئی تھی وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، وہ وقت جب آئے گا تب تو طے ہو ہی جائے گا کہ کون حق پر تھا اور کون غلط راستے پر تھا۔ یہ 3 آیات ہیں جو یہاں ختم ہوئی۔ میرے نزدیک اقامت دین کی فرضیت، اقامت دین کی اس جد و جہد میں مسلمانوں کے اندر جو مختلف طبقات کا رد عمل ہے اس کی تفصیل، اور پھر اس میں جو لوگ اس کے لیے طے کر کے میدان میں آ چکے ہوں ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے، یہ 3 آیات ان 3 چیزوں پر میرے نزدیک قرآن مجید میں ضربۃ السلام کی حیثیت رکھنے والی ہیں، چوٹی کی آیات ہیں۔ اب جو یہ آیات تھیں، خواہش میری یہ تھی کہ آج ان کا بھی ہم مطالعہ کریں، لیکن یہ کہ اب یہ میں نے جیسا کہ عرض کیا اس کو 2 حصوں میں کر کے ایک حصہ پھاڑ کر باہر دیتے جائیے، یہ 3 آیات والا حصہ ساتھ لیتے جائیے تاکہ یہ آپ اپنی جیب میں رکھیں۔ میں آپ کو پریکٹیکل ہنٹ دے رہا ہوں، ان آیتوں کے بارے میں یہ طے کر کے اٹھیے کہ یہ یاد کرنی ہے، اس لیے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ اقامت دین کے موضوع پر یہ چوٹی کا مقام ہے قرآن مجید کا،
اس اعتبار سے اگر یہ 3 آیات آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے دریچے جو ہیں کھلیں گے، بہت سے مسئلے حل ہوں گے، اور آپ اور لوگوں تک بھی اس بات کو پہنچانے کا کام کسی درجے میں کر سکیں گے۔ بقیہ آدھا حصہ یہاں باہر دیتے جائیے گا تاکہ جو اگلی نشست ہو اگر اسی کا مطالعہ کرنا ہے تو پھر دوبارہ چھپانا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اپنا تن من دھن اقامت دین کی جد و جہد کے لیے وقف کرنا ہے۔ میں اس سے پہلے وہ تقریر کر چکا ہوں کہ ہم تو وہ قوم ہیں پاکستانی مسلمان کہ ہماری دنیا بھی اسی سے وابستہ ہے۔ اگر یہاں دین غالب نہ ہوا یہ ملک جیسے دو لخت ہو چکا ہے، نہ معلوم اور کتنے ٹکڑے اس کے ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ اس کا ریزون دی ایٹرے جسے کہتے ہیں، وہ چیز کہ جو کسی کا جواز بنتی ہے وہ سوائے اسلام کے، پاکستان کے بقا اور قیام کا جواز سوائے اسلام کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزید اسلامک بیانات سننے کے لیے ہمارے اس چینل ہیئر فیت کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔